خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ پورے وقت میں جتنے یہ ایمان اور اعمال کی شکلیں ظاہری باطنی زندہ ہوئی ہیں، اللہ ان سب کا بدلہ ان تمام ارواح مقدسہ کو اللہ نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں ان بزرگوں کو خوب یاد رکھیں، جن بزرگوں کی قربانیوں اور جانی مالی اور فکری تمام تر صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگانے کے نتیجے میں آج ہم اس شکل کے ساتھ آزادانہ طور پر دین کی بات اور دین کے کاموں کو کرتے اور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بہترین جزا نصیب فرمائے اور ہمیں ان حضرات کی امیدوں کا مرکز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں ساری تمہیدی باتوں کو میں نے سمیٹ کر تھوڑا سا عرض کر دیا تاکہ اگلی بات کے کہنے میں مجھے اس سے مدد ملے۔ اس وقت میں اس تبلیغ اور دعوت کا یہ جو کام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس محنت سے عمومی طور پر زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ میں اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے یا یوں سمجھیے کہ معین کرنے کے لیے اپنے اکابر، موجودہ اکابر میں سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں جو ان کے ہندوستان کے سفر کے موقع پر انہوں نے فرمائی تھی۔ ہندوستان کا جب حضرت کا سفر ہوا تھا، پچھلا آخری سفر، ہم لوگ اس میں کئی موقعوں پر ساتھ ساتھ میں رہے، تو ان کی ایک پہلی عمومی جو مجلس ہوئی تھی علماء میں مدراس میں ہڈ ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں ہم بھی شریک ہوئے تھے، 1,500 تقریباً علماء کرام شریک تھے۔ اس موقع پر حضرت نے اپنا بیان فرمایا تو کچھ علماء کے ذہن میں کچھ سوالات تھے دعوت و تبلیغ کے کام کے متعلق، تو اس سوالات کی پرچیاں انہوں نے بڑھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری عادت پرچیوں کا جواب دینے کی نہیں ہے، تو مقامی حضرات نے گزارش کی کہ ان چند پرچیاں بہت اہم ہیں، ان کا جواب تو ضرور دیا جائے۔ تو اس میں سے ایک پرچی، 2 پرچیاں بڑھائی گئی، تو ایک پرچی میں سوال یہ تھا کہ جس طرح اس وقت میں دنیا میں امر بالمعروف کے لیے ایک تحریک کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے نہی عن المنکر پر بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوال کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت مولانا سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت مفتی صاحب نے جو جواب دیا، مجھے وہ جواب کا خلاصہ سنانا ہے آپ کو۔ حضرت نے فرمایا کہ دعوت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو ایسی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں اور ایسے بہترین طریقے پر اس کو رکھا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنے والا امر بالمعروف کے راستے سے ایسے دین پر پڑ جاتا ہے کہ نہی عن المنکر کی انہیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور معروفات کے راستے سے اس کے تنقید اتنا آ جاتا ہے کہ منکرات اس کی زندگی سے خود بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کا سفر کرتا رہتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دنیا کے 20 ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ پوری امت کو جتنا اس دعوت و تبلیغ کے کام نے فائدہ پہنچایا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت کا یہ اعتراف حق بھی یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، حق بات کا اعتراف۔ تو غرض زندگیوں کو تبدیل کرنے میں تو اس تبلیغ کے کام نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا، مگر میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ زندگیاں تبدیل ہونے کے بعد ان کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے جتنا عملہ اس تبلیغ دعوت کی تحریک میں علماء میں سے لگنا چاہیے تھا عملاً ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اتنا عملہ نہ ہونے کے نتیجے میں وہ بڑا مجمع جو زندگی تبدیل کر کے آیا تھا اور وہ محتاج تھا تربیت کا، اور ان کو صحیح تربیت نہ ملنے کے نتیجے میں جس طرح ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ واپس اپنی پچھلی زندگی کی طرف جو گیا ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ کے سامنے یا ٹوکی کے میدان میں اور دیگر موقعوں پر سامنے آیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے غور و فکر کی چیز ہے۔ اس پر ہم کو خود سوچنا چاہیے، ہم کو خود اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ طبقہ جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے آیا اور بدلنے کے ارادوں سے آیا، اس کی تربیت کے لیے خاطر کا عملہ نہ ہونے کے نتیجے میں وہ غیر تربیت یافتہ ہی رہا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟
یہ ہماری فکر کی چیز ہے. ایک طبقہ 40 دن فارغ کر کے اپنی تربیت کے لیے آ رہا ہے، 4 مہینہ فارغ کر کے اپنی تربیت کے لیے آ رہا ہے، اور اس کی تربیت کرنے والا خاطر خواہ عملہ ان کے ساتھ لگتا نہیں ہے، تو پھر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم سب کے غور کرنے کی چیز ہے. یہ ایک مذاکرے کی بات ہے، میں ایک مذاکرت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس پر ہم سب غور کریں. ایک آدمی 4 مہینے کے لیے 40 روز کے لیے ایسے مصروف ترین زندگیوں کے دور سے گزرنے کے باوجود وہ اپنا وقت فارغ کر کے آ رہا ہے، مگر اس کی تربیت کے لیے کوئی خاطر خواہ عملہ نہیں. تو یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، آخری بات میں انشاءاللہ وہاں تو کریں گے ہی، شروع میں بھی میں اس کی گزارش آپ حضرات سے اس موقع کی مناسبت سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی الحمدللہ علماء کی عظمت اور علماء کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات کی طرف متوجہ ہے. 4 مہینے اپنی زندگی کے اور 40 دن اپنی زندگی کے فارغ کر کے وہ پیاسا بن کر تعلیم اور تربیت کا محتاج بن کر کے آ رہا ہے. خدا را اللہ کے لیے میری اس گزارش کو آپ حضرات ذرا اہمیت سے لیں کہ ذرا اپنا قیمتی وقت ان کے ساتھ لگانے کی فکر کر کے کوشش کر کے ان کو وقت دیں، تاکہ یہ تربیت کے ارادے سے آنے والے کی تعلیم اور تربیت کا آپ حضرات کی طرف سے کچھ خاطر کا انتظام ہو جائے. اور کم سے کم یہ طبقہ جو اب متوجہ ہے اس کے بارے میں تو ہم کم سے کم سنجیدہ ہو جائے کہ یہ کم سے کم تربیت یافتہ ہو جائے، ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا جو اس طبقے کا ہوگا جو پہلے سے علماء کے مخالف ہو چکا، یہ بھی اسی جگہ چل جائے. تو کم سے کم یہ جو طبقہ آ رہا ہے طلب لے کر آپ کی عظمت اور احترام کی خاطر، تو کم سے کم اس کے لیے ہمارا وقت فارغ ہو جائے. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات جو بہت ہی مجمل ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اہل زبان آپ حضرات نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری زبان ذرا ثقیل ہو رہی ہو یا مجمل ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ آئندہ جملوں میں اس کی تصریح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور فکر نصیب فرمائے. عرض یہ کرنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ کام جتنا ہمارے اکابر کی فکروں کے نتیجے میں عرض کر رہا تھا، ہمارے ایک بڑے ذمہ دار نے عرض کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے جتنے اکابر تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے کئی حضرات اکابر، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طویل عرصہ میرے خیال میں تقریباً کوئی 30-40 سال کا عرصہ اس تبلیغ کی سرپرستی میں حضرت نے دیا ہے. 30-40 سال کا عرصہ قریب. تو یہ سب بزرگوں کی جو فکریں تھی اور فکروں کے نتیجے میں تبلیغ کا کام یہاں تک پہنچا ہے. لیکن اب چند غفلتوں کے نتیجے میں اور چند وجوہات کے نتیجے میں یہ کام اختلاف کا شکار ہو گیا. اب وہ کیا وجوہات ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. دعوت و تبلیغ کے اس کام میں موجودہ اختلاف کی وجوہات کیا ہیں؟ سب کے ذہنوں میں یہ ایک سوال رہتا ہے کہ یہ ایسا اختلاف کیوں ہوا، اور سب میں سمجھتا ہوں بلا اختلاف بلا استثناء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اختلاف ہو گیا. تو ہوا تو اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. اختلاف کیوں ہوا اور پھر آگے اس اختلاف کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. یہ دونوں چیزیں سوچنے کی. اختلاف ہونے کی 3 وجوہات، ذرا دھیان سے بات سنیں اور توجہ فرمائیں. 3 وجوہات ہیں اختلاف کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ امارت اور شورا کا اختلاف ہے. یہ اس تبلیغ کے دعوت کے اس کام کو ایک آدمی لے کر چلے یا ایک جماعت لے کر چلے، اس میں اختلاف ہے. دوسرا اختلاف ہے دعوت و تبلیغ کے کام کے نہج کا اختلاف. یہ 100 سال سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں کے زمانے میں تقریباً 80 سال سے زیادہ عرصہ اس کا گزر چکا، 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں. تو تقریباً یہ 80 سال سے تبلیغ و دعوت کا کام جس نہج سے چل رہا تھا اسی نہج پر چلے، یا اس میں کچھ تبدیلیاں اور نیا نہج اس میں لایا جا سکتا ہے. ایک طبقہ نئے نہج کا قائل ہے اور ایک طبقہ پرانے نہج ہی پر
قرآن نہج پر قائم ہے۔ یہ اختلاف نہج کا اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف ہے امور شریعت کے بارے میں کہ امور شریعت کے بارے میں جمہور حکومت کی تابعداری اور پابندی لازم ہے یا جمہور حکومت کی تابعداری کے بغیر آزادانہ طور پر شرعی مسائل میں ہم اس میں مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک طبقہ شرعی امور میں جمہور حکومت کا تابع اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی پابندی کا التزام کرتا ہے، پابندی لازم سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ جمہور حکومت کی تابعداری سے وہ آزاد ہو کر چلنا چاہتا ہے۔ یہ دو طبقے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں اختلاف کی، یہ اجمالی ہے، تھوڑی میں تفصیل میں جاتا ہوں۔ حضرت بڑا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنے وقت کے اکابر کے ذریعے سے ایک نہج پر اس کو قائم کرنے والے ایک فرد تھے۔ تو جو کہ کام انہوں نے شروع کیا تھا اور ان کے دل پر اللہ پاک نے اسلام کی ترتیب کا القاء فرمایا تھا، تو وہ کام کے امیر تھے ہی، اس وقت وہ امیر تھے ہی۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1944 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 43 میں تھانوی کا انتقال ہوا، 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے اس وقت میں اپنے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سب کی رائے سے فیصل امیر بنایا وقت کا، یہ سب کی رائے سے ہوا۔ اس کی تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، آپ حضرات مطالعہ فرما لیں، کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات جو دینی دعوت والی جو کتاب ہے اس میں بھی آپ کو یہ تفصیلات ملے گی۔ تو سب کی رائے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا۔ 65 تک، سن 1965 تک آپ امیر رہے۔ 65 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر سب کی رائے مشورے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا، سب کے مشورے سے۔ اس وقت مشورے کے جو افراد تھے وہ سارے افراد تھے جو نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے، جو بالکل پہلی سب کے افراد تھے۔ ان سے رائے مشورہ لیا گیا اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے فرمایا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امیر تھے، یہ بھی امیر تھے، یہ بھی امیر تھے، تین امیر، تیسرے امیر تھا۔ یہ زمانہ چلتا رہا 95 تک۔ 1995 میں حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اپنے انتقال سے 2 سال پہلے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے اکابر، جو پہلی سب کے اکابر تھے پوری دنیا کے اعتبار سے، تقریباً وہ 7-8 حضرات تھے، ان کی موجودگی میں فرمایا کہ میں ضعیف اور بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ جو کام ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کام کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے بس کا اکیلے کا یہ بس کا کام نہیں ہے، ایک جماعت اس کام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لہذا آپ میرے یہ سب 8 افراد کو میری شورا نہیں، 2 آدمیوں کو اور شامل کر لو، ایک مولانا سعد صاحب اور دوسرے میاں جی محراب صاحب، یہ 10 آدمیوں کی یہ شورا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ کام یہ پوری جماعت مل کر لے کر چلے۔ تو حضرت نے اس کو شورا بنائی 93 میں، انتقال سے 2 سال پہلے، اور یہ فرما دیا کہ آئندہ یہ کام یہ پوری جماعت اس کام کو لے کر چلے، یہ کام اس وقت اکیلے کے بس کا نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ شورا بنی، اس میں 10 افراد تھے، کچھ ہندوستان سے، کچھ پاکستان سے، کچھ اور دوسرے ملکوں سے بھی۔ تو 10 افراد کی شورا حضرت نے بنائی۔ تو یہ شورا کام کو لے کر چلتی رہی۔ جب 95 میں حضرت کا انتقال ہوا تو 95 میں حضرت کے انتقال کے دن بندہ اس وقت میں وہاں موجود تھا، یہ ساری شورا وہاں حضرت کے کمرے کے سامنے بیٹھی تھی، اور اس شورا نے چند امور طے کیے، ان میں سے ایک یہ طے کیا یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، یہ اس شورا کا فیصلہ تھا، یہاں کوئی ایک آدمی امیر نہیں ہوگا، اور یہاں کے کام چلنے کے لیے پہلے تو 3 آدمی طے کیے، پھر 5 آدمی طے کیے، 5 آدمی ہندوستان کے تھے۔ یہ 5 آدمی بدل بدل کر فیصل ہوں گے، باری باری فیصل ہوں گے، اور ایک آدمی جو فیصل ہوگا وہ مشورے کو چلائے گا۔ جب اگلے دن مشورہ ہوگا وہی فیصل رائے مشورے سے اپنے مقام پر دوسرے آدمی کو فیصل طے کرے گا۔ تو باری باری فیصل بن کر اس کام کو لے کر چلتے رہیں گے۔ تیسری یہ چیز طے کی کہ یہاں کوئی بیعت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک امیر نہیں ہے تو کوئی یہاں بیعت بھی نہیں ہوگی۔ یہ طے ہوا تھا، اس طرح کے چند امور طے ہوئے تھے۔ اب یہ شورا کی ترتیب پر کام چلتا رہا، پھر ان میں سے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے انتقال ہوتے رہے۔ 95 کے بعد
مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر مولانا عمر صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. پھر میاں جی محراب صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب رہ گئے وہاں ہندوستان کے دو آدمی، ایک مولانا زبیر صاحب، ایک مولانا سعد صاحب. یہ ہندوستان کی دو آدمی رہ گئے. پڑوس ملک میں مفتی زہیر العابدین صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک افضل صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اور سعید احمد خان صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہاں ایک بچ گئے حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ چلتے رہے. تو اب یہ تین آدمی بچے رہے، قریب تک یہ تینوں چلتے رہے. اب مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب صرف وہاں ہندوستان میں مولانا سعد صاحب رہ گئے. تو انہوں نے امارت کا دعویٰ کر دیا، جبکہ حاجی عبدالوہاب صاحب دوسرے آدمی وہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود امارت کا دعویٰ کر دیا، جبکہ اس دعوے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اور اس دعوے کا کوئی جواز نہیں تھا. پچھلی ترتیبوں کے مطابق مشورے سے فیصل اور مشورے سے امیر بنایا جانا چاہیے تھا. مشورہ امیر بنائے جانے کا ہوا نہیں. پچھلے مشورے میں شورا بنائی گئی تھی تو تقاضا یہ تھا کہ وہاں پر شورا کے افراد جانے کی وجہ سے مزید شورا کے افراد ڈالے جائیں. اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے بھی کہ جب جیسے جیسے انتقال ہوتے گئے ان کی جگہ پر دوسرے افراد کو کیوں نہیں ڈالا گیا شورا میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اندرونی طور پر یہ تقاضا برابر پیش کیا جاتا رہا کہ انتقال شدہ افراد کی جگہ پر باقی اور افراد کو موجودین میں سے شورا میں لیا جائے اور شورا کو مکمل کیا جائے. اندرونی طور پر یہ تقاضا برابر کیا جاتا رہا، لیکن جو سامنے تھے اس وقت میں ان کو یہ بات پسند چونکہ تھی نہیں تو یہ درخواستیں بالکل پیچھے ڈالی جاتی رہی. اس کو نہ مشورے میں لیا جاتا تھا نہ مشورے میں آگے بڑھانا دیا جاتا تھا. بالآخر سب نے طے کر لیا کہ یہ کام تو ہونا ہے. چنانچہ 2015 میں سب نے باہمی مشورے سے اس مسئلے کو اٹھایا اور اٹھا کر سب کے مشورے سے شورا کو مکمل کیا گیا اور انتقال شدہ افراد کی جگہ پر اور افراد بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے اور پاکستان سے لے کر کے شورا بنائی گئی اور اس کو سنایا گیا اور پھر اس پرچے پر نام لکھ کر کے سب کے بعد دستخطوں کے لیے بھیجا گیا. سب حضرات نے اس پر دستخط کیے ایک دو فرد کے سوا، اور اس میں سے پہلے فرد ہیں مولانا سعد صاحب. انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب یہ سب کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی تھی اور سب کا اس پر اتفاق تھا تو اس پر ایک آدمی کا دستخط نہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں. اب یہاں سے اختلاف ہو گیا، ایک ان کی حمایت کرنے والوں کا اور دوسرے یہ پوری جماعت کی حمایت کرنے والوں کا. یہ پوری جماعت ایک طرف ہو گئی اور ایک فرد ایک طرف ہو گیا. اب اس ایک فرد کے ساتھ جو عقیدت، عظمت، محبت، خاندانی نسبت کے جو قائل ہیں اور جن کو دعوت و تبلیغ کے کام اور اس کے نفع اور اس کے فائدے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک فرد اور ایک شخصیت کی پاسداری کرنی ہوتی ہے اور اس کی عقیدت اور محبت کا ثبوت انہیں پیش کرنا وہ مقصود ہوتا ہے. ان حضرات نے اس کی تائید کی اور ایک جماعت ان کی بن گئی. ہمارے بڑے تو کہتے ہیں کہ بھائی عقیدت ہو بصیرت کے ساتھ، اور جب عقیدت اور بصیرت کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ آپ حضرات علماء جانتے ہیں پچھلے جتنے باطل طبقات ہیں اور باطل طبقات کی گمراہی کا ایک سبب تھا کہ اندھی عقیدت بلا بصیرت تھی. جہاں عقیدت بلا بصیرت کسی کے ساتھ وابستہ ہوئی وہاں وہ طبقے گمراہ ہوئے ہیں. میں ان طبقات کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کون کون ایسے طبقات ہیں جو کسی کی شخصی عقیدت کو غالب کیا انہوں نے بصیرت پر اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. اور عقیدت اگر بصیرت کے ساتھ ہو تو مولانا سعد صاحب کی ذات سے کس کو کیا اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اونچے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، ایک اونچے خاندان کے فرد ہیں، اس خاندان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے جان مال کو لگایا ہے، وقت لگایا ہے، اس تبلیغ کے بعد کو سینچا ہے، سب کچھ کیا ہے، یہ عقیدت کا تقاضا ہے. لیکن جب ایک آدمی راہ حق سے ہٹ جاوے اور پھر کسی چیز کی نہ مانے، کسی فرد کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی اور اپنے ہی اکابر اور اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کار کو باقی رکھنے کی پابندی کو اپنے لیے لازم نہ سمجھتا ہو، ایسے فرد کے ساتھ بغیر بصیرت کے عقیدت کو وابستہ کر کے کام کو اس شخص کے حوالے کر دینا، یہ کوئی بصیرت کا تقاضا نہیں، یہ تو بے بصیرتی کی بات ہے. تو لہذا بصیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے ایک فرد کے حوالے کام کو نہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ بھائی پورا دعوت و تبلیغ کا دنیا بھر کا کام ایک فرد کے حوالے کر دیں
وہ شخص چاہے علم میں کمزور ہو، تربیت میں پیچھے ہو، اور وہ کسی بھی رائے مشورے کی ضرورت نہ سمجھتا ہو، اکیلے اپنی رائے سے جو چاہے جیسے چاہے کرتا ہو، پھر بھی ہم یہ کام اسے شخص کے حوالے کر دیں. ایک شکل تو یہ ہے. اور ایک شکل یہ کہ دعوت تبلیغ کی کام امانت ہے، پوری امت اس سے وابستہ ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مستقبل اور ان کی آخرت اور ان کا دین اور ایمان اور عقیدہ اس سے وابستہ ہے. ایسی صورت میں اسلام کی اور ان کے عقیدہ اور ایمان اور ان کی آخرت کی حفاظت کی خاطر یہ طبقے کو ہم ایک جماعت کے حوالے کریں تاکہ یہ محفوظ رہے. یہ ہے ایک صورت. اب آپ کو صورتوں میں کس صورت کو محفوظ اور معمول سمجھتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ فیصلہ فرمائیں. ایک اختلاف کی وجہ یہ ہے، ایک عمارت اور ایک شورا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمارت کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تبلیغ کے کام میں امیر پہلے بھی رہے، آج بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی وہ مشکل اور کوئی یہ شجر ممنوع نہیں. لیکن امیر تو مشورے سے بنایا جانا چاہیے. امیر مشورے سے بنایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ امیر ٹھیک ہے، بہت سے حضرات عمارت کے قائل ہیں، ہم کو اس کو شجر ممنوع نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، درست عمارت ہو سکتی ہے، لیکن امیر کو مشورے سے بنایا جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو مشورے سے امیر بنایا جائے اس امیر کی اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی اطاعت 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 اطاعت. ٹھیک ہے بھائی اطاعت، ہم بھی اطاعت کو پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم کو اس قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے، اس پر عمل کے لیے ہم بھی تیار ہیں. اطاعت ضرور کریں گے، مگر اطاعت اس امیر کی کریں گے جو امیر مشورے سے طے کیا گیا. جو مشورے کے بغیر امیر بنے اس کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. نہ کوئی شرعاً جواز ہے، نہ کوئی عقلاً اس کا جواز ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اطاعت اس امیر کی جائے گی جو امیر مشورے کا پابند. امیر مشورے سے بنایا جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ امیر بھی مشورے کا پابند ہوگا تو اس امیر کی اطاعت ہوگی. وہ امیر اگر شریعت کا پابند ہوگا تو اس امیر کی اطاعت ہوگی. جو امیر مشورے سے طے ہونے کے بعد نہ مشورے کا پابند نہ شریعت کا پابند ہو، اس امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. حدیث کہتی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور میں اس بات کو تھوڑا سا اور مدلل کروں اور آپ کا ذہن لے جاؤں اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالوں. آپ حضرات اس کو محفوظ رکھیے، بڑی کام آئے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا میں ایک بات اس سے پہلے، ہمارے ایک پرانے ذمہ دار ہیں حاجی فاروق احمد صاحب، انہوں نے ایک موقع پہ پرانوں سے فرمایا تھا، ذمہ داروں میں ملک کے ذمہ دار لوگ تھے، ان سے فرمایا تھا کہ بھائی ہم سے کہا جاتا ہے اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے بھائی اطاعت کریں گے امیر کی، مگر امیر کس کی اطاعت کریں؟ تو ساری امت اطاعت کرے، اطاعت کرو اطاعت کرو. اطاعت کی اتنی بات کی جاتی ہے تو کون انکار کرتا ہے؟ ابھی تک تو اطاعت ہی سے زندگی گزارے اور کیا کرتے رہے؟ 18 سال 20 سال تو تمہاری اطاعت ہی کرتے رہے. کس نے انکار کیا تھا؟ حضرت جی کا انتقال 95 میں ہوا تھا، 2015 میں یہ شورا بنائی گئی تھی. کتنے سال گزر گئے؟ 20 سال کیا کرتے رہے یہ سب تبلیغ والے؟ اطاعت ہی تو کرتے رہے. جو اور وہ اطاعت انہی کی تھی. مولانا زبیر صاحب کبھی محسن تھے، کبھی مولانا سعد صاحب امیر تھے، تو کس کی اطاعت کرتے تھے؟ انہی دو کی تو اطاعت کرتے تھے. تو اطاعت تو کرتے ہی رہے ہیں، کس نے انکار کیا اطاعت کا؟ تو کہا جاتا ہے بھائی اطاعت کرو اطاعت کرو. اطاعت کریں گے امیر کی، لیکن امیر بھی تو کچھ اطاعت کرے. امیر بھی تو کسی کی اطاعت کرے. امیر کس کی اطاعت کرے؟ اپنے نفس کی؟ کس کی اطاعت کرے؟ بس سب کو کہا جاتا ہے امیر کی اطاعت کرو، امیر کہتا ہے میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا. یہ کیا مطلب ہے؟ سنت سے ثابت ہے ترتیب، سنت سے ثابت ہے ترتیب. ہمارے حاجی صاحب نے ایک بات اور عرض کی تھی، ہمارے پاس ذمہ داروں نے ایک بات عرض کی تھی، میں اہل علم کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں. آپ حضرات اس کی دلیل تلاش کیجیے. دلیل تو ہمیں پوری طرح ملی نہیں، لیکن سیرت سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے. واضح اور صریح دلیل تو ملی نہیں. وہ یہ ہے، ایک ترتیب ہے خلافت والی اور ایک ترتیب ہے عمارت والی، یعنی بادشاہت والی. خلافت والی ترتیب میں بھی شورا تھی. خلیفہ چاروں خلفاء کے زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان چاروں خلفاء کے زمانے میں یہ سب منتخب امیر تھے، منتخب خلیفہ تھے.
اس کے باوجود ان کی سب کی شورا تھی. اور ان کے بعد بادشاہوں کا زمانہ آیا، امارت کا، امیروں کا، بادشاہوں کا زمانہ آیا، تو ان کے زمانے میں بھی ان کی پارلیمنٹ اور ان کی شورا تھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ کہ خلافت کے زمانے میں امیر شورا کے تابع تھا، بادشاہ کے زمانے میں شورا امیر کے تابع ہو گئی. یہ فرق. اب آپ کو دعوت و تبلیغ کے اس کام میں یہ دو ترتیبوں میں سے کس ترتیب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ فیصلہ اہل علم کو کرنا ہے. یہاں پر جو وہ کہتے ہیں، مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں میری شورا ہے، وہ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی مولانا صاحب صاحب کی کوئی شورا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شورا ہے. جب یہ سب میری شورا ہے جو بیٹھتے ہیں نا مشورے میں، یا انہوں نے منتخب اپنی شورا بنا بھی لی، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی شورا بنا بھی لی ہے تو ہمارا سوال یہ کہ وہ جو شورا آپ نے بنائی ہے وہ خلافت والی ترتیب کی یا بادشاہت والی ترتیب کی ہے؟ وہ کس ترتیب کی شورا ہے جو آپ نے بنائی ہے؟ اگر آپ نے خلافت والی ترتیب کی شورا بنائی ہے تو ہمیں سر تسلیم خم ہے، سر آنکھوں پر ہے. لیکن اگر آپ نے بادشاہت اور امارت والی ترتیب کی شورا بنائی ہے تو ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیونکہ بادشاہوں کے اشارے دیکھ دیکھ کے، آنکھوں کے اشارے، ان کا غصہ، ان کی ٹھنڈک، ان کا موڈ، ان کا موقع، مناسبت، محل، یہ دیکھ کر کے وہ شورا رائے دیتی ہے جو بادشاہوں کی رائے، بادشاہوں کی شورا ہوتی ہے. اگر بادشاہ کی منشا کے خلاف ہو جائے تو وہ شورا رائے دے نہیں سکتی ہے. تو پھر اس شورا کا بننا نہ بننا دونوں برابر ہے. جو امیر کے اشارے کو دیکھ کر، اس کے موقع اور محل اور موڑ کو دیکھ کر کے، اور اپنی زندگی کی، اپنی آبرو کی سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے رائے دیتی ہے وہ شورا، اس شورا کا بننا نہ بننا دونوں برابر ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے شورا بنائی ہے تو سوال یہ کہ وہ خلافت والی ترتیب کی یا بادشاہت والی ترتیب کی. اور پھر آپ کے پچھلے امیر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی تھی، وہ شورا کس ترتیب کی تھی؟ بادشاہ تو امارت والی تھی یا خلافت والی ترتیب تھی؟ آپ پرانوں سے پوچھو. ہمیں معلوم ہے، ہمارے پرانوں نے ہم سے کہا ہے ہماری وضاحتی مجلسوں کے اندر کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ تینوں حضرات منتخب امیر ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے امیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کبھی انہوں نے بغیر شورا کے رائے مشورے کے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ فرما دیتے تھے کہ بھائی ہماری شورا کے کچھ احباب مکے میں رہتے ہیں، کچھ پڑوس میں رہتے ہیں، کچھ یہاں رہتے ہیں، کچھ وہاں رہتے ہیں، یہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو ہم ان سب سے پوچھ کر فیصلہ کریں. یہ ان حضرات کا طرز عمل تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے پابند تھے مشورے کے، سارے احباب کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہو تو وہ مشورہ شروع نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ بھائی مولانا انعام کو آنے دو، اور وہ آنے رہے. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاہانہ مزاج کے تھے، وہ بالکل شاہانہ انداز سے، اطمینان سے تشریف لاتے تھے، اور ان کے تشریف لانے تک مشورہ شروع نہیں ہوتا تھا. سب لوگوں کو بڑی ناراضگی سی ہوتی تھی کہ بھائی یہ سارے موجود ہیں، ایک آدمی کی وجہ سے اتنا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ سب لوگوں کو تو یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان سب کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک مولانا انعام صاحب کی رائے کی اتنی اہمیت تھی ان کی نزدیک. تو غرض یہ تفصیلات ہے، میں اس کی تفصیلات میں جزئیات میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اہل علم کی خدمت میں کہ شورا اگر بنائی جائے تو شورا کی حیثیت کیا ہونا چاہیے؟ شورا حیات حاکمہ ہے یا امیر حیات حاکمہ؟ مجھے اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ اور استاد اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں سے بہت سے حضرات خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جو حضرت سے نسبت قویہ رکھتے ہیں، تلمس کی بھی، اسلامی تعلق کی بھی نسبت قویہ رکھتے ہیں، ایسے افراد اس میں موجود ہوں گے. حضرت کی تحریرات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی ادارہ کسی ایک فرد کا قائم کیا ہوا ہو اور وہ فرد تنہا اپنی محنت سے ایک ادارہ قائم کیا ہو اور وہ اپنی اگر شورا بنائے، وہاں شورا اس ایک آدمی کے تابع رہے گی، اور وہ ایک فرد معتمین وہ حیات حاکمہ ہوگا. اور اگر کسی چیز کو ایک جماعت نے مل کر قائم کیا ہو اور پھر اس جماعت نے ایک آدمی کو معتمین اگر بڑا بنایا ہو تو وہاں شورا حیات حاکمہ ہوگی.
یہ حضرت نے عجیب و غریب حل کیا ہے مسئلے کا. آپ حضرات اہل علم کی خدمت میں میں نے یہ عرض کیا ہے, آپ حضرات اس پہ غور فرمائیں. دعوت تبلیغ کا یہ کام میں نے شروع سے عرض کر دیا, ایک آدمی کا تنہا شروع کیا ہوا نہیں ہے. اس کو شروع کرنے میں وقت کے اکابر اور اہل اللہ کا پورا اجتماعی درد و غم اور ان کی فکر اجتماعی طور پر شامل ہے. اور ایک آدمی کا اگر شروع کیا ہوا ہوتا, اس ایک آدمی کا کام ہوتا. اور آپ جانتے کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کام نہیں. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور آپ کا منصب نبوت کا ایک جز ہے جو آپ کے واسطے سے آپ کے نائبین کو دیا گیا. تو یہ دین کا کام, اور دین پر اہل دین کا اور اہل علم سب کا اجتماعی حق ہوتا ہے. تو یہ امت کا اجتماعی کام ہے, کسی کا انفرادی کام نہیں ہے. جب یہ امت کا اجتماعی کام ہے تو پھر ایک اجتماعی کام کو جو شورا اس کی ہوگی وہ شورا حیات حاکمہ ہوگی. الغرض اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں دلیل عرض کر رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرمایا, وہ بیان چھپا ہوا ہے کتابی شکل میں. وہ کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. سفروں میں عام طور پر میں لے کے چلتا ہوں, اس سفر میں رکھ کر آیا, لے کر نہیں آیا, ورنہ آپ کو ضرور اس کی زیارت کراتا. اس بیان میں چھپا ہوا ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, واقعہ سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اس کے حوالے کو ڈھونڈ لیجئے, اس کا مرجع تلاش کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قصبے میں صحابہ کی ایک جماعت تشکیل فرمائی اور اس جماعت کو روانہ فرما رہے تھے. اس جماعت میں خود امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بھی رقم فرمایا تھا اور خود بھی تشریف لے جا رہے تھے اس جماعت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا تھی, آپ کی جو رائے دینے والے جو اہل رائے تھے, ان حضرات نے ایک گزارش کی امیر المومنین سے کہ امیر المومنین اگر آپ بھی تشریف لے کر چلے جائیں گے تو مدینہ منورہ کا کام کون سنبھالے گا. اس جماعت کو تو آپ روانہ فرما دیجئے اور آپ مدینے میں رہ کر کے سارا کام سنبھالیے اور یہاں سے جماعتیں روانہ فرماتے رہیے. تو حضرت عمر نے غور فرمایا اور اس صحابہ کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیا اور جماعت روانہ فرما دی. اور اس وقت ایک جملہ فرمایا جو سونے کے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے. یہ جملہ مجھے عرض کرنا ہے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری امت امیر کے تابع اور امیر شورا کے تابع. یہ جملہ میں بعین ہی نقل کر رہا ہوں آپ کو. آپ اس کی کسی مرجع میں اس کو ڈھونڈ لیجیے, تلاش کر لیجیے. میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا. مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں یہ جملہ چھپا ہوا ہے. آیات الصحابہ کی جلد نمبر 2 میں بھی یہ مولانا فرما رہے مفتی صاحب, یہ وہاں پر یہ موجود ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ فرما دیا کہ ساری امت امیر کے تابع اور امیر شورا کے تابع, تو معلوم ہوا کہ اگر امیر منتخب بھی ہو جائے, پہلی تقاضا تو یہ کہ امیر کو مشورے سے منتخب کرو. پھر دوسرا تقاضا یہ کہ امیر کی اطاعت کرنے کے لیے 2 اصول ہیں. پہلا یہ کہ وہ امیر مشورے سے منتخب ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ وہ امیر اپنی شورا کے تابع ہونا چاہیے. شورا کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تب ہم امیر کی ہم اطاعت کریں. 1998 میں جب کئی حضرات کا انتقال ہو چکا تھا شورا کے, تو 1998 میں ایک مشورہ ہوا جس میں سارے ذمہ دار شورا کے موجود تھے. حضرت جی کی شورا جو حضرت جی نے بنائی تھی, وہ شورا کے احباب موجود تھے. اور حضرات نے مشورہ کر کے ایک بات طے کی, اس کو تحریر میں لایا. وہ یہ طے فرمایا کہ آئندہ دعوت و تبلیغ میں کوئی چیز کا بھی اضافہ یا حذف تمام اہل شورا کے اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگا. یہ فیصلہ فرمایا, اور اس فیصلے پر سب کے دستخط موجود ہیں. مولانا زبیر حسن صاحب, مولانا صاحب صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں, عاجب عبدالوہاب صاحب کے, اور اس وقت جتنے شورا کے احباب ذمہ دار موجود تھے سب کے دستخط موجود. یہ تحریر بھی موجود ہے, تحریر کہیں ضائع نہیں ہوئی, تحریر موجود ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے. مولانا صاحب نے بھی اس پر دستخط کر. اب بتائیے 2 چیزیں مشورے سے طے ہوئی. حضرت جی کا انتقال ہوا, حضرت جی نے طے فرمایا کہ آئندہ یہ کام شورا لے کے چلے گی. تو اس مشورے کی شورا کی تابعداری مولانا صاحب حضرت جی کے اس فیصلے کے بعد سے لے کر قریب زمانے تک برابر اسی شورا کا ایک جز بن کر اس شورا کو تسلیم کرتے ہوئے خود بھی چلتے رہے.
تو اب کیا پریشانیاں آ گئی کہ بھائی اس شورا کی تابع داری میں نہ چلے. دوسرا یہ کہ اسی شورا نے یہ بھی طے کیا کہ کوئی کام کا اضافہ یا حذف بغیر اتفاق رائے اور بغیر مشورے کے نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے اس مشورے کی بھی مخالفت کرتے ہوئے تبلیغ و دعوت کے کام میں بہت ساری چیزوں کا حذف اور اضافہ اپنی مرضی سے بغیر مشورے کے کر دیا. اس کا کیا جواز تھا؟ تو غرض میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. پہلا اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے شورا کو نہیں مانا اور پوری دنیا کے سارے کام کرنے والے پرانے شورا کی ترتیب پر کام کرنے پر راضی ہو گئے اور متفق ہو گئے. اور ایک طبقہ جو عقیدت اور محبت کا داعی ہے وہ طبقہ ایک آدمی کے تابع ہو گیا. اس کے نتیجے میں یہ دو گروپ بن گئے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی پھر واپس مشورے پر کام کو لاؤ. تبلیغ کا کام تو مشورے کے تابع ہوتا ہے تو واپس اس کو مشورے پر لاؤ. مولانا سعد صاحب شورا کو تسلیم کریں اور شورا میں ایک امیر نہ ہونے کو بدل کر فیصل ہونے کو تسلیم کریں. یہ مسئلے کا حل ہے. ایک امیر نہ ہو بلکہ ساری شورا پورے کام کو لے کے چلے گی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا علمی اشکال ہے اس میں اس کو بھی ذرا حل کرتا چلو ہاتھ کے ہاتھ. بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ بھائی یہ شورا بغیر امیر کے کیسے؟ اشکال ہے علمی. اہل علم سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ حضرات اس پر غور فرمائیے. اگر شورا بیٹھ رہی ہو آگے کے اگلے مشورے تک کے لیے اپنے میں سے ایک آدمی کو فیصل اور امیر مقرر کر دے اور پھر وہ امیر و فیصل سب کے رائے مشورے سے اگلے مشورے تک کا کام سنبھالتے رہے. جب اگلا مشورہ آئے تو پھر رائے لے کر دوسرے کو امیر بنا دے تو یہ شورا بغیر امیر کے کیسے ہوگی؟ یہ شورا بغیر امیر کی تو نہیں ہوئی. شورا کا ایک امیر تو طے ہو رہا ہے اور وہ سنبھال رہا ہے کام کو مشورے سے. یہ بات ہے، یہ بات ہو رہی ہے صرف کہ ایک امیر مستقل نہیں ہے، بدل کر امیر و فیصل ہے. تو اس کا حالات کے تقاضوں کے تحت میں، حالات کی نزاکتوں کے تحت میں ایسا کرنا حکمت اور مصلحت کے موافق معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ایک بعض بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم محقق عالم نے کہا موجودہ زمانے میں ایک امیر کے حوالے، ایک آدمی کو امیر بنا کر سارا کام ایک آدمی کے حوالے کرنا خطرے میں اپنے کو ڈالنا ہے. کیونکہ ایک آدمی کسی کی بھی حوالے ہو سکتا ہے اور ایک آدمی پر کوئی دوسرا آدمی اس کے ذہن اور دل دماغ پر حاوی ہو سکتا ہے. اس کی فکر پر، اس کی سوچ پر کوئی دوسرا غالب آ سکتا ہے. اس لیے کسی ایک آدمی کے حوالے کسی اتنے بڑے کام کو کر دینا یہ حکمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس لیے ایک جماعت میں بدل کر اگر فیصل ہو تو اس میں حفاظت معلوم ہوتی ہے. ایک محقق عالم کا یہ وقت کہنا ہے. تو غرض جب ایک امیر مشورے سے طے ہوتا ہے اور وہ اگلے مشورے تک وہ امیر رہتا ہے تو یہ شورا بغیر امیر کی نہیں ہوئی، یہ شورا امیر کے ساتھ ہوئی. یہ مسئلے کا حل. اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کا اختلاف، نہج کا اختلاف. اس کو آپ غور سے سنیں. دعوت و تبلیغ کے نہج کے اختلاف یہ ہے کہ 100 سال سے کام جس نہج پر تینوں اکابر ثلاثہ لے کر چل رہے تھے اس نہج کو باقی رکھنا چاہیے یا اس میں تبدیلی لانا چاہیے. تو مولانا سعد صاحب اس میں تبدیلی لا رہے ہیں اور نہج کو تبدیل کر رہے ہیں. کئی چیزیں انہوں نے تبدیل کی اور جتنی چیزیں بھی تبدیل کی سب بغیر مشورے کے کیا. تو ساری شورا اور پرانے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بھئی جو کام جس نہج سے 100 سال سے چل رہا تھا، اکابر ثلاثہ جس نہج کو لے کر چل رہے تھے اس نہج میں کون سی غلط بات تھی؟ کیا وہ نہج سیرت کے مطابق نہیں تھا؟ کیا وہ نہج شریعت کے مطابق نہیں تھا؟ کیا اس نہج پر اکابر وقت کے اکابر علماء اور مشائخ اس سے متفق نہیں تھے؟ کیا اس نہج سے کام کرنے والوں کی زندگی نہیں بدل رہی تھی؟ کیا اس نہج میں پوری دنیا میں کام کے پھیلنے میں، کام کے کرنے میں کہیں کوئی رکاوٹ تھی؟ کچھ نہیں تھا. اکابر ثلاثہ جس نہج سے کام کو لے کر چل رہے تھے وہ انتہائی سیدھا سادہ محفوظ طریقے سے اور تمام اکابر علماء اور مشائخ کے نزدیک مسلم اور ان کی تائید لیے ہوئے وہ طریقہ اور وہ نہج تھا. تو اس نہج کو بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اب بدلا بھی تو کیا ہے؟ بدلا بھی تو بدل بھی رہے تو کس نام سے بدل رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں
کہ اب تک کا کام سیرت سے ہٹا ہوا تھا اور اب میں سیرت پر کام کو لانا چاہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے اکابر اتنے سالوں سے 80 سالوں 100 سال سے جو کام لے کے چل رہے تھے وہ سیرت سے ہٹا ہوا تھا. ایک کو سیرت معلوم نہیں تھی، شریعت معلوم نہیں تھی، صحابہ انبیاء اور ان کی اکابر کی زندگیاں معلوم نہیں تھی، اس لیے سیرت کے خلاف کام لے کر چل رہے تھے. اور وہ سارے اکابر علماء اور مشائخ جنہوں نے تائید کی ہے ایسے کام کی تائید کر دی جو سیرت سے ہٹا ہوا ہے. یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. یہ سارے اکابر جو تائید کر رہے ہیں، علماء دیوبند اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حضرت تھانوی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر اس کام کی جو تائید کر رہے تھے، کیا وہ ایسے کام کی تائید کر رہے تھے جو سیرت سے ہٹا ہوا ہے؟ نہیں. اور سب یہ اہل علم، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کیا تھا؟ واقعی یہ خود ایک بیان کی چیز ہے. مگر اس موقع پر میں بیان نہیں کر سکتا. بڑی زبردست علمی صلاحیتوں کے مالک تھے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ تھے بڑی علمی صلاحیت کے مالک تھے. مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی علمی صلاحیت کے مالک تھے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی صلاحیت کے مالک. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبردست صلاحیتوں کے مالک علمی. تو سارے اہل علم متفق ہو کر جو کام جس تحت سے لے کر چل رہے ہیں وہ کام سیرت سے ہٹا ہوا. اور یہ وہ آدمی جس نے ٹھیک سے مدرسے میں پڑھا بھی نہیں ہے، سارے علوم و فنون کی کتابیں بھی پوری طرح سے اس نے احاطہ نہیں کیا ہے، اور جن کو استنباط و استخراج کا طریقہ اور اس کے اصول نہیں معلوم ہے، اصول استنباط اور اصول استخراج نہیں معلوم ہے، اور جنہیں جمہور امت کی تابعداری بھی نہیں معلوم ہے، وہ ایک آدمی کہتا ہے میں سیرت پر کام کو لانا چاہتا ہوں. آپ بتائیے کہ یہ کتنی سطحیت کی بات ہے، اور یہ کیسا ایسا دعویٰ ہوا کہ جس کی کوئی وہ دلیل نہیں پیش کر سکتے، جس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ سیرت پر جو کام لا رہے ہیں وہ ایسا لا رہے ہیں کہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرت پر جو انہوں نے کام لایا ہے، کیا لایا؟ آپ بتائیے کہ وہ سیرت پر ہے کہ سیرت کے خلاف ہے. مثال کے طور پر پہلے جو کام تھا قابل سلاسل زمانے میں وہ یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی، مسجدوار جماعت کے ساتھی اپنا 2.5 گھنٹے کی محنت مسجد کے باہر گھر فرد کے پاس جا کر، بازاروں میں جا کر، جھوپڑیوں میں جا کر، اپارٹمنٹوں میں جا کر، مختلف طبقات میں جا کر لوگوں کے پاس پہنچ کر دین کی بات کر کے ان لوگوں کو دین سے اور مسجد سے اور اللہ سے قریب کریں گے. یہ پرانا نہج کا کام تھا. یہ بتائیے یہ سیرت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کہ انبیاء کرام لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے تھے، بازاروں میں نہیں جاتے تھے، لوگوں کے مقامات پر جا کر وہاں جمع کر کے بات نہیں کرتے تھے؟ یہ تو ہے سیرت کے مطابق. اور اب وہ جو سیرت پر اس کے بدل میں جو کام لا رہے ہیں وہ یہ لا رہے ہیں کہ سب لوگوں کو مسجد میں لا کر بات کرو. مسجد میں لا کر بات کرنا ہی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. مسجد کے باہر بازاروں میں گھروں پر جا کر بات کرنا خلاف سنت ہے. یہ ہے سیرت پر کام لانا. بس سیرت پر کام لا رہے، واقعی لا رہے ہیں تو کم سے کم اہل سیرت جاننے والوں کو تو تسلیم ہونا چاہیے کہ یہ واقعی سیرت ہے. پھر دوسرے کی دلیل کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل کر انہوں نے بازار کا گشت کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر مصروف ہو، مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس کو لینے نہیں جاتے، چلو مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے وہ لینے کی. اب سب لوگ دوڑے مسجد آ گئے اور مسجد میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، کچھ پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو لوگ فوراً واپس آنے لگ گئے، مسجد سے باہر واپس آنے. حضرت ابو ہریرہ بھی واپس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے لوگ وہاں تو کچھ بھی میراث نہیں تقسیم ہو رہی ہے. پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں تو تعلیم کا حلقہ لگا ہے، حضور قرآن کا حلقہ لگا ہے اور سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا ارے وہی تو حضور کی میراث ہے. واقعہ سچا ہے، کوئی شک نہیں، بات سچی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی بالکل سچی بات. اس سے یہ استدلال کرنا کہ مسجد کے باہر ابو ہریرہ نے دین کی بات نہیں کی، سب لوگوں کو مسجد بھیجا ہے، اس لیے مسجد بھیجنا ہی سنت ہے، یہ استدلال اور یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے حضرت ابو ہریرہ کے اس واقعے سے مسجد پہ ہی دین کی بات کرنا سنت ہونا ثابت ہو سکتا ہے؟ سنیت کے ثبوت کے لیے کیا چاہیے؟
آپ اہل علم ہیں، دلائل 4 طرح کے ہوتے ہیں: قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، اور ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت۔ 4 قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ پہلی دلیل سے جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہوتی ہے، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے کرنے کے کام میں، اور نہ کرنے کے کام میں حرام ثابت ہوتا ہے۔ اور قطعی الثبوت ظنی الدلالت سے کرنے کے کام میں وجوب، نہ کرنے کے کام میں مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے۔ ظنی الثبوت قطعی الدلالت سے، ظنی الثبوت قطعی الدلالت سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ ظنی الثبوت قطعی الدلالت سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ ظنی الثبوت ہے یقیناً، کیا قطعی الدلالت ہے؟ مسجد ہی میں لا کر دین کی بات کرنے کی سنت ہونے پر یہ قطعی طور پر دلالت کرتا ہے؟ اس سے دلالت ہی نہیں ہوتی تو قطعی دلالت کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسجد ہی میں لا کر بات کرنے پر یہ واقعہ دلیل ہی نہیں بن سکتا، دلالت ہی نہیں ہوتی ہے، سرے سے دلالت ہی نہیں پائی جا رہی ہے، تو قطعی دلالت کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ ظنی دلالت بھی نہیں، تو پھر اسے سنیت کا ثابت کرنا، یہ ہے سیرت پر کام لانا۔ اصول استنباط اور اصول استخراج نہیں معلوم ہے، اور اس کے بغیر کیسے سنیت کو ثابت کیا جائے؟ پھر دوسرا یہ کہ ایک تو جو سنت نہیں ہے وہ اس کے سنت ہونے پر اصرار ہے۔ وہ کہا جاتا ہے جو جماعتیں وہاں پر نظام الدین سے تشکیل ہو کے جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کو مسجد میں لا کر بات کرنے کے طریقے پر ڈالا تو تمہیں کام کیا، ورنہ تم نے کچھ نہیں کام کیا۔ دعوت تعلیم استقبال اس کا نام ہے، یہ کام اگر کیا ہے تو کام کیا۔ ساری کارگزاری اسی کی، کوئی کارگزاری کی، کتنی جماعتیں نکالی، کتنا کام ہوا، کتنی محبت، کتنا تعلق، کتنا یہ، کتنا اصلاح ہو، کتنی اصلاح ہوئی، کیا سیکھا، کچھ نہیں کارگزاری۔ دعوت تعلیم استقبال کا کام کیا نہیں کیا تو کوئی کام نہیں کیا آپ نے۔ اور پھر یہ کہ دوسری بات، جو چیز سنت نہیں ہے اس کے سنت ہونے پر اصرار۔ پھر دوسری بات آگے، جو چیز سنت ثابتہ و مستمرہ ہے، تمام انبیاء نے مسجد کے باہر جا کے لوگوں کو دعوت دی ہے، یہ ثابت ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اس شکل سے مسجدیں تھیں کہ صحابہ نے صرف مسجد ہی میں لا کر کام بات کی ہے یا مسجد کے باہر جا کے میٹنگ کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کی 13 سال زندگی میں مسجد کے اندر کام کیا، لوگوں کو مسجد میں لا کر بات کی کہ مسجد کے باہر جا کے میٹنگ کی۔ تو اور مدینہ منورہ میں حضور نے ساری جماعتوں کو، لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لانے پر اصرار کیا تھا کہ سب کو مسجد سے باہر بھیجا۔ محنت جو سیرت سے ثابت ہے اور سنت مستمرہ سے ثابت ہے، جو سنت، جو طریقہ کار پہ سنت مستمرہ ہے، تمام انبیاء اور حضور کے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ سنت مستمرہ کے سنیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ آپ اہل علم سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، یہ ساری باتیں مذاکرے کی ہم نے عوام سے نہیں عرض کی، آپ اہل علم سے عرض کر رہے ہیں۔ سنت مستمرہ کی سنیت کا انکار، کہہ رہے کہ مسجد کے باہر جا کر بات کرنا سنت نہیں ہے، خلاف سنت۔ جو سنت مستمرہ اس کی سنیت کا انکار ہے، اور جو سنت نہیں ہے اس کی سنت ہونے پر اصرار ہے، یہ سیرت پر کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اگر میں اس کو اور کھولتا جاؤں تو اور کئی طریقے ہیں۔ مستورات کا کام ہے، مستورات کے 5 کام ہم ابھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مستورات کے 5 کام کیا ہیں؟ ہم نے کئی جگہ پر بتایا ہے مستورات کے 5 کام کیا ہیں۔ ان 5 کاموں کی جگہ پر انہوں نے لیبل وہی واقع رکھا 5 کام والا، لیکن کام بدل دیے، کام پورے بدل دیے کہ روزانہ کی تعلیم میں 5 کام کرنے ہیں۔ روزانہ تعلیم کرنی ہے، روزانہ جنبت کا مذاکرہ کرنا ہے، روزانہ تشہیر کرنی ہے، روزانہ مشورہ کرنا ہے، اور روزانہ قرآن کے حلقے لگانے ہیں گھر میں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ دلیل میں کیا ہے؟ دلیل میں قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ قرآن جاننے والے ہیں، تفسیر جاننے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن کی اس آیت سے گھر میں روزانہ تعلیم کا حلقہ کرنا سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ،
آپ کے گھروں میں جو قرآن اتارا جاتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ اس کا مذاکرہ کریں، وذکرنا، اس کا تذکرہ کریں، وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جو علم اور آیات اور علم و حکمت آپ کے گھروں میں اتارا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، آپ اس کو اس کا تذکرہ کریں۔ یہ اس کا میں تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں، پوری تفسیر آیت کی نہیں بتا رہا۔ اب آپ بتائیے کہ اس آیت سے انہوں نے ثابت کیا ہے ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ، سے یہ ثابت کیا ہے کہ روزانہ قرآن کا حلقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر میں لگتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے روزانہ قرآن کا حلقہ گھر میں ازواج مطہرات کے گھر میں لگتا تھا، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے؟ ما یتلی فی بیوتکن سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگتا تھا روزانہ۔ میرا سوال ہے اہل علم سے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید کی اس آیت کا اگر یہی مفہوم ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کا روزانہ حلقہ لگانا چاہیے، اگر یہی اس آیت پاک کا مفہوم ہے تو پہلا سوال یہ، کیا حضور کی ازواج مطہرات کے گھر میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ قرآن کا حلقہ لگتا تھا؟ اگر لگتا تھا تو یا تو تفسیر میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے یا سیرت میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میرے مطالعے میں تو کہیں یہ نہیں آیا، نہ سیرت نہ تفسیر میں مجھے ملا کہ صحابہ حضور کے ازواج مطہرات کے گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ لگتا تھا، نہ مجھے تفسیر میں ملا، اور نہ حیات صحابہ کے مطالعے میں اب تک یہ بات آئی کہ حضور کے ازواج مطہرات کے گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ لگتا تھا، نہ سیرت میں کوئی واقعہ مجھے ملا۔ اگر آپ کو مل جائے تو مجھے اطلاع فرما دے برائے کرم، یا آپ کے علم میں پہلے سے ہو تو آپ بتا دیں، ہمارے مطالعے میں تو نہیں آئے۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم تھا تو کیا ازواج مطہرات پر اس پر عمل کرنا واجب تھا کہ نہیں تھا؟ میرا سوال تھا کہ انہوں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، دو حال سے خالی نہیں۔ اگر عمل کیا ہے تو سیرت میں کسی نہ کسی جگہ اس کا ذکر ملنا چاہیے، ایک مرتبہ بھی اگر کیا ہو تو سیرت میں آ جاتا ہے، اور اگر بار بار کیا ہو زندگی میں روزانہ کیا ہو تب تو سیرت میں آنا لازمی ہے۔ اور اگر عمل نہیں کیا ہے تو پھر سوال یہ کہ قرآن مجید کی اس آیت پر ازواج مطہرات نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ایسا ممکن ہے کہ قرآن ان پر اتارا جائے اور وہ اس پر عمل نہ کریں؟ دو حال سے خراب، عمل کیا ہے تو ثبوت، نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا؟ جواب یہی ملے گا کہ بھائی اس لیے عمل نہیں کیا کہ اس آیت پاک کا وہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ بھائی عمل اس پر نہیں اس لیے نہیں کیا کہ اس آیت پاک کا وہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ پھر جب اس آیت کا وہ مفہوم ہے نہیں تو یہ مفہوم لے کر روزانہ گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کو سنت ثابت کر کے اس پر اتنا اصرار کرنا، پوری دنیا جھگڑے میں مبتلا ہو کے آپس میں بھائی بھائی لڑ پڑے، توحید کے حادثے جیسے واقعات کو زندہ کر دیں، وہ گوارا ہے، مگر اس کی سنت ہونے پر اصرار باقی رہے گا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک سنت کے جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے پر اتنا اصرار کہ لوگوں کو لڑانے پر راضی ہیں مگر اس سے بعد آنے پر راضی نہیں، اور اس سے رجوع کرنے پر راضی نہیں، اور پھر نام اس پر یہ کہ میں یہ سنت سے ثابت، سنت پر کام لاؤں، یہ ہے جو سنت پر کام لائے ہیں۔ تو یہ میں نے دو باتیں پیش کی ہیں کہ جو کام کا مسلمہ ہے جو تقریباً 100 سال سے چل رہا تھا اس میں روزانہ قرآن کے حلقے گھروں میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ یہ کام کے نہج میں تبدیلی کی میں نے دو مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ مثالیں پیش کر کے جو ان کا دعویٰ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ پچھلے طریقے کو سنت کے خلاف کہتے ہیں اور اپنے طریقے کو وہ سیرت پر کام لانے کا دعویٰ اس پر کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ سارا اختلاف انہوں نے گوارا کر رکھا۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ تو اختلاف کی وجہ سامنے آ گئی۔ اب ہمارے سارے اکابر کہتے ہیں کام تو تبلیغ کا پرانے 100 سال نہج پر ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ اصرار کرتے کہ نہیں یہ جو نئی تبدیلی ہم لا رہے ہیں اسی کی ترتیب پر کام ہوگا، چاہے کچھ بھی جھگڑا ہو جائے، کچھ بھی فساد ہو جائے۔ یہ دو اختلاف کے رخ ہو گئے۔ اب اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بغیر مشورے کے، اچھا کیونکہ سب چیز بغیر مشورے کے شروع کی، دعوت تعلیم استقبال کا جو ترتیب شروع کی وہ بغیر مشورے کے،
مستورات کا یہ کام جو شروع کیا وہ بغیر مشورے کے، اور بھی بہت سارے کام بغیر مشورے کے۔ منتخب حدیث، فضائل اعمال کی جگہ پر منتخب حدیث پر اصرار ہوتا ہے، وہ بھی بغیر مشورے کے کیا۔ فضائل اعمال اور منتخب حدیث کا تقابل اگر کیا جائے، میں مختصر اور اس کا تقابل آپ کو پیش کر دوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ مرکزہ نے یہ کتاب فضائل اعمال کی اپنی طرف سے تصنیف نہیں فرمائی تھی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اور ان کی گزارش پر یہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ کمال یہ کیا ہے حضرت شیخ نے کہ حدیث پاک لکھی اور ترجمہ کر کے حدیث پاک کے مفہوم کو انہوں نے بند کر دیا، مقید کر دیا، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو مقید کر دیا، حدیث پاک کا مفہوم سمجھا کر کے فائدے کے عنوان سے حدیث پاک کا مفہوم سمجھا دیا ہے، اور پڑھنے والوں کو مقید کر دیا حدیث پاک کے مفہوم کے سلسلے میں، آزاد نہیں چھوڑا۔ ورنہ اگر وہ تشریح حدیث کی نہ کرتے تو پھر ہر پڑھنے والا اپنی من کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے۔ یہ ہے کمال فضائل اعمال کا۔ عوام کے ہاتھ میں کتاب جا رہی ہے، وہ حدیث پاک پڑھیں گے اور پوچھیں گے لوگ کہ اس کے کیا مطلب، تو اب جو پڑھنے والا ہے وہ اپنی طرف سے مطلب سمجھانے لگے گا، تو پھر کیسے سمجھائے گا وہ تو پتا ہے آپ کو۔ لیکن حضرت شیخ نے فائدہ لکھ کر حدیث کی تشریح کر کے پابند کر دیا، اپنی طرف سے کچھ نہ کہے، جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دے، تو پابند ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں منتخب حدیث لائی جا رہی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے، حدیث اور اس کا ترجمہ، حدیث اس کا ترجمہ، حدیث اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کا مفہوم حدیثیں بھی ایسی گہری ہیں اس میں کہ علماء بھی بسا اوقات سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایسی حدیثیں اس میں ہیں۔ اب وہ عوام اسے پڑھے گی، سننے والے پوچھیں گے اس کا کیا مفہوم ذرا سمجھاؤ، تو پڑھنے والا جب اپنی طرف سے اس حدیث کا مفہوم سمجھائے گا تو بتائیے کہ یہ کہیں خاموش طریقے پر غیر مقلدیت پیدا کرنا تو نہیں ہے؟ مزاج غیر مقلدیت یہی ہے نا کہ حدیث پاک کے سمجھنے میں محدثین کی تابعداری نہ ہو، اپنی طرف سے حدیث کا مطلب بیان کیا جائے۔ تو غرض یہ میں نے اشارہ آپ کو دے دیا، باقی آپ سے تو یہ کتاب بھی انہوں نے بغیر مشورے کے لائی۔ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو چیز بغیر مشورے کے انہوں نے شروع کی ہیں وہ ساری چیزوں کو ختم کریں، اور سارا تبلیغ اور دعوت کا کام اکابر ثلاثہ کے نہج پر واپس لائیں، اور جتنی چیزیں بغیر مشورے کی شروع کی ہیں اس کو روکیں، اور آئندہ بغیر مشورے کے کسی کام میں کسی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ یہ مسئلے کا حل ہے کہ نہیں؟ مسئلے کا حل اسی میں ہے نا۔ یہی حل ابھی چند سال پہلے، گزشتہ سال تمام ملکوں کے جب ذمہ دار جمع تھے تو مسئلے کے حل کے لیے 3 چیزیں لکھ کر سب کے دستخط اس پر ہو گئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا اور مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور دیگر تمام ذمہ داروں کے دستخط کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے 3 چیزیں طے کی گئی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے، اور ایک دوسری چیز جو ابھی عرض کی وہ یہ ہے، تیسری چیز ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں لکھ کر سب کے دستخطوں کے ساتھ پرچہ دے دیا گیا مولانا صاحب کی خدمت میں۔ اگر وہ ان چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اگر ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے، ایک آدمی اگر تسلیم نہیں کرے، وہ طبقہ تو شورا والوں کو اپنی طرف سے پیش کر دیا کہ تو مسئلے کے حل کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ اب تسلیم کرنا نہ کرنا ایک آدمی پر ہے، وہ ایک آدمی یہ 3 چیزیں مان لے تو مسئلے کا حل ہو گیا، سارا اختلاف ختم، پوری دنیا اتحاد کے ساتھ جیسے شیر و شکر بن کر پہلے کام کرتی تھی ویسے کام کرنے لگے گی۔ ایک آدمی ان 3 چیزوں کو تسلیم کر لے بس۔ اب آپ بتائیے اس کے تسلیم کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کام شورا سے چلے گا، بدل بدل کا فیصل ہوگا، اس کو تسلیم کر لو تو کیا پریشانی ہے؟ کام پرانے نہج اکابر ثلاثہ کے نہج پر چلے گا، کوئی چیز بغیر مشورے کے اس میں حسب و اضافہ نہیں ہوگی، اس کو تسلیم کر لینے میں کیا پریشانی ہے؟ تیسری چیز یہ تھی اس میں کہ کوئی بات حدیث کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح اور فقہی مسائل وغیرہ میں جمہور علماء، جمہور امت کے تابع ہو کر اکابر علماء دیوبند کو مطمئن کر کے آگے بڑھایا جائے گا، اور جن باتوں پر اکابر علماء دیوبند نے اعتراض کیا ہے شرعاً ان چیزوں کو ترک کیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز تھی، اس کو تسلیم کرنے میں کیا پریشانی؟ اگر ان 3 چیزوں کو ایک آدمی تسلیم کر لیں تو سارا مسئلہ کا حل ہو جائے گا۔ غرض اختلاف کی 2 وجوہات میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ تیسری وجہ اختلاف یہ ہے کہ تیسری وجہ اختلاف کی یہ ہے شریعت کے امور میں جمہور علماء امت کی تابعداری انہوں نے چھوڑ دی،
شریعت کے امور میں جمہور علماء کی تابعداری چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، جمہور سے ہٹ کر کے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کو ایک آیت بتائی وہ اس کی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں موجود ہیں، وہ چھپی ہوئی کتابیں آپ حضرات نے شاید اس کا مطالعہ کیا ہوگا، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں جمہور محدثین کے خلاف، جو ابھی حضرت ابو ہریرہ کے واقعے میں جو بات آئی وہ ایک مثال ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تیسری بات یہ کہ فقہی مسائل اپنی الگ رائے قائم کرتے ہیں جمہور علماء، جمہور فقہا سے ہٹ کر کے، جمہور فقہا سے ہٹ کر اپنی الگ رائے قائم کرتے ہیں، اور وہ مثالیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ موبائل کا مسئلہ ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا، موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا، یہ سب مسائل آپ کے علم میں آ چکے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ عقائد میں اہل سنت والجماعت کی تابعداری چھوڑ کر اپنی ایک الگ منفردانہ رائے اور ایسی افکار کو پیش کرتے ہیں کہ جو متصادم ہیں اہل سنت کے عقائد سے۔ ایسے افکار کو پیش کر رہے ہیں، یا تو صراحتاً نہیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے بیان اور ان کے انداز اور ان کے کسی واقعے، نبی کے کسی واقعے کو، صحابی کے کسی واقعے کو پیش کرنے کے انداز سے وہ فکر چھلکتی ہے اور وہ فکر ٹپکتی ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد اور افکار سے متصادم اور ٹکر کھاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا، ازواج مطہرات کے ولیمے کے بارے میں، حضرت زینب کے ولیمے کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ولیمے کیے، سارے ولیموں میں آپ نے سادے سیدھے ولیمے کیے، کہیں کھجور کھلا دیا، کہیں پنیر کھلا دیا، اور کہا لو تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ولیمہ جب کیا تو آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام فرمایا، اور اس گوشت روٹی کا اہتمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ گئے۔ اور پھر آگے دیکھیں، اتنا ہی نہیں ہے، ستم بالا ستم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے گوشت روٹی کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ کو اذیت اٹھانی پڑی، یعنی یہ کہ حضور کا یہ عمل اس پر یہ تبصرہ کہ حضور اپنے معمول سے ہٹ گئے، اور پھر آگے یہ کہنا کہ حضور کو اس کی وجہ سے اذیت اٹھانی پڑی، گویا اپنے معمول سے ہٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ حضور کو اس کی سزا ملی، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں ہم کتنے، ہمارے اکابر کتنے محتاط ہوتے ہیں، اور یہاں انہوں نے ایسے انداز سے جملے کہے ہیں جس سے انبیاء کی عصمت داغدار ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ان کی جمہور اہل سنت سے، اب عوام ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی اب ان کی مراد چاہے وہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہماری مراد یہ نہیں، ہم نے یہ مراد نہیں لیا، آپ چاہے مراد نہ لیں، جن عوام نے یہ واقعہ سنا ہے وہ عوام کیا اسی احتیاط کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرے گی، یا وہ اور ذرا نیچے اتر جائے گی؟ جب نیچے اتر جائے گی تو عوام انبیاء کی عصمت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے گی؟ ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے اسی سفر میں سننے کو ملا۔ ایک صاحب ذمہ دار ایک گاؤں میں ترغیب دے رہے تھے، ذہن بنا رہے تھے ایک صاحب کا کہ بھائی دیکھو علماء سے جڑ کر کام کرو، علماء سے جڑ کر رہو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہے وہ ہے، فضائل بتا کر کے علماء سے جڑ کر بات کرنے، انہوں نے کام کرنے کو جب ترغیب دیا تو وہ آدمی اتحاد کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم علماء کیا علماء لگائے ہوئے؟ کیا صحابہ عالم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے؟ نعوذ باللہ۔ یہ ہے عوام کی سمجھ رہا کہ جب کوئی چیز جب عوام میں جب لائی جائے گی تو کتنے احتیاط سے بات کہنا چاہیے۔ یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ جو انہوں نے کیا، بہرحال وہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے حضرت زینب کے ولیمے کے بارے میں جب ایسی غیر محتاط انداز سے بات کی جائے گی تو عوام اس کو کیسے نقل کرے گی؟ تو انہوں نے ایک تو یہ راستہ چھوڑ دیا جمہور کا، اہل سنت والجماعت کا۔ تو یہ تیسری وجہ تھی اختلاف کی۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ نے جو نظام الدین چھوڑتے ہوئے خط لکھا ہے مولانا صاحب کو، اس خط کو آپ حضرات پڑھیں،
کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کتنوں نے مولانا ابراہیم صاحب کا خط پڑھا؟ آپ حضرات کو اگر ناگواری نہ ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں مولانا ابراہیم صاحب مولانا یعقوب صاحب کا خط کتنوں نے پڑھا؟ تو دیکھیے مجمع کا فیصد اس وقت میں جو نکل رہا ہے وہ میرے خیال میں 5 یا 10% لوگ، 90% احباب نے مولانا ابراہیم صاحب مولانا یعقوب صاحب کا خط جس میں انہوں نے نظام الدین چھوڑنے کی وجوہات لکھی ہیں وہ پڑھا نہیں۔ تو میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہ خط آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میرا سارا بیان ایک طرف ہے، وہ 2 خط ایک طرف ہے۔ آپ ان 2 خطوں کو یقیناً اللہ کے لیے، یہ اہم مسئلہ ہے، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ تبلیغ کا اتنا زبردست اختلاف چل رہا ہے اور اس مسئلے کو ہم سمجھنے کے لیے اتنا سنجیدہ اس کو نہ لیں کہ ان اختلاف کی وجوہات سمجھنے کے لیے جن حضرات نے اختلاف کیا ہے ان سے خود ہم پر راست پوچھیں کہ آپ نے کیوں اختلاف کیا، تو پھر ہمارے نزدیک جو ہے مسئلہ سنجیدہ نہیں۔ تو آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ضرور مولانا ابراہیم دیولا صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور مولانا احمد لاڈ صاحب، ان تینوں حضرات کے تحریرات ہیں۔ مولانا احمد لاڈ صاحب نے تو چند جملوں میں ان دونوں کے خط کی تائیدی کلمات کہے ہیں، اصل خط ان دونوں حضرات کا ہے۔ وہ 2 خط آپ حضرات ضرور پڑھیں۔ میں ہمارے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا انتظام کیجیے کہ اس کو صرف خط کم سے کم جو ہے بڑی پیمانے پر بڑی تعداد میں اس کو تباہ کرا کے سارے علماء تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ آپ حضرات اس کو ضرور پڑھیں۔ میں نے جتنا بیان کیا ہے وہ شاید کم ہے اور ان 2 خطوں میں ساری چیزوں کو سمو دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا ہے۔ آپ ان 2 خطوں کو پڑھ لیں گے تو سارا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے ضرور اس کو پڑھیں۔ تو مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے اپنے اس خط میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا تبلیغ کے کام کا نہج یہ ہے کہ ہم تفسیر میں جمہور مفسرین کے تابع ہیں، حدیث میں جمہور محدثین کے تابع ہیں، فقہ میں ہم جمہور فقہاء کے تابع ہیں، عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے تابع ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغ کے کام کا نہج ہے۔ آپ بتائیے یہ نہج مسلمہ ہے کہ نہیں؟ کام اسی نہج پر چلنا چاہیے کہ نہیں؟ بس سارے اختلاف کرنے والے ہمارے اکابر شورا والوں کا مطالبہ مولانا سعد صاحب سے صرف یہ ہے کہ تبلیغ کے کام کو اللہ کے لیے اس نہج پر لاؤ، اس نہج سے مت ہٹاؤ۔ اکابر کا ہمارا یہ نہج 100 سال سے چل رہا ہے۔ تفسیر میں جمہور مفسرین کتابیں، حدیث میں جمہور محدثین کتابیں، فقہ میں جمہور فقہاء کتابیں اور عقائد میں اہل سنت والجماعت کتابیں ہیں۔ اس نہج سے تبلیغ کے کام کو مت ہٹاؤ، یہی مطالبہ مولانا سعد صاحب سے ہے۔ اور مولانا سعد صاحب نے کیا غلطی کی ہے؟ غلطی یہ کہ تبلیغ کے کام کو اس نہج سے ہٹا دیا، آزاد کر دیا۔ نہ تفسیر میں جمہور کتابیں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ عقائد میں، کسی میں جمہور کتابیں داری نہیں ہے، سب میں جمہور سے ہٹ گئے ہیں۔ اسی موضوع پر دارالعلوم دیوبند نے قلم اٹھایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند تنہا اس میں نہیں ہے، آپ حضرات کے اکابر علماء بھی ماشاءاللہ اس میں پیش ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ تبلیغ و دعوت کا کام ایک آدمی اپنی رائے سے جمہور علماء سے ہٹا دے تو کیا ہم اور آپ اس کی تائید کریں گے؟ اور کیا ہم اور آپ اپنی امت کو، اپنے عوام کو ایسے شخص کے پیچھے چلنے کو جائز سمجھیں گے، یا ہم اپنی عوام کو اس ایسے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے؟ تو میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم اطاعت ضرور کریں گے، اس امیر کی اطاعت کریں گے جو امیر مشورے سے منتخب ہو۔ پھر دوسرا، اس امیر کی اطاعت کریں گے جو امیر جمہور علماء کے تابع ہو۔ جو امیر منتخب ہونے کے باوجود بھی جمہور علماء جمہور ائمہ کے تابع نہ ہو، ہم ایسے امیر کی اطاعت نہیں کریں گے اور ایسے امیر کی اطاعت کو جائز نہیں سمجھتے۔ بھائی ادھر متوجہ، بھائی سمجھ کے بات ہماری دوبارہ میں دوہراتا ہوں اس لیے کہ توجہ ادھر ہو گئی تھی کہ ہم ضرور اطاعت کریں گے، ایسے امیر کی کریں گے جو مشورے سے منتخب ہو۔ دوسرا، ایسے امیر کی کریں گے جو امیر کے جمہور علماء کے تابع ہو اور مشورے کا پابند ہو۔ جو امیر مشورے کا بھی پابند نہیں، جمہور علماء کا بھی پابند نہیں ہے، ایسے امیر کی منتخب ہونے کے باوجود بھی ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اب یہ مطالبہ حق و جانب ہے کہ غلط ہے؟ اب اس مطالبے پر اگر ہم سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اجتماعیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو اس کو کیوں غلط کہا جاتا ہے؟ اس کو کیوں شدت کہا جاتا ہے؟
اس کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے، اس پر کیوں طعن تشریح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے۔ یہ 3 وجوہات تھی، میں نے بات بہت لمبی کر دی اور پھیلا دی، لیکن اہل علم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ چند علمی باتیں عرض کر دی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی، لیکن 3 وجوہات جو اختلاف کی ہیں وہ آپ کے سامنے کھول کر آ گئی ہیں۔ اختلاف کے ختم ہونے کی صورت یہی ہے کہ یہ 3 وجوہات ختم ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ حضرات کی جانب سے یہ مطالبہ جاتا ہے، مولانا سعد صاحب کے یہاں آنے کے سلسلے میں آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے علماء دیوبند جائیں، علماء دیوبند کو مطمئن کریں، اس کے بعد ہم یہاں آنے کی اجازت دیں گے۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا، ادباً عرض کرنا ہے، آپ بتائیے کہ علماء دیوبند سے اگر مسئلہ حل کیا تو کتنا مسئلہ حل ہوا؟ ایک مسئلہ حل ہوا، اور کتنے باقی ہے؟ کیا کیا باقی ہے؟ پہلے شورا کو تسلیم کریں، امیر کے دعویٰ ختم کریں، ایک۔ دوسرا اس سے بھی اہم اکابر ثلاثہ کے نہج پر کام ہوگا، جس میں جمہور کی تابعداری بھی داخل ہے۔ یہ اکابر ثلاثہ کے نہج کی پابندی کے لیے اس کے لیے ان کو تمام شورا والوں کو مطمئن کرنا ہوگا۔ شورا کے تمام احباب اور تمام دنیا کے ملکوں کے جتنے پرانے احباب ہیں ان کو مطمئن کرنا ہوگا۔ تو مطالبہ آپ کی طرف سے ایک نیت ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک علماء دیوبند کو مطمئن کر کے آئیں شریعت کے معاملے میں، دوسرا شورا والے تمام پرانے احباب کو مطمئن کر کے آئیں کام کے نہج کے بارے میں۔ جب یہ دونوں باتوں کو مطمئن کریں گے تب ہم سمجھیں گے ہمارے ملک میں تبلیغ و دعوت کا کام محفوظ رہے گا۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے ایک بات انہوں نے حساب کر لی، مان لیجیے شریعت کے امور میں انہوں نے علماء دیوبند سے رجوع کر لیا اور رجوع نامہ علماء دیوبند نے مان لیا، قبول کر لیا، تو کیا ہم اپنے ملک میں آنے کے جواز قرار دے دیں گے؟ ہم دوسرا مطالبہ اور باقی رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے آپ نے مسئلہ حل کیا ہے، دوسری طرف سے بھی مسئلہ حل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے وہی ہوگا جو اکابر ثلاثہ کا ہے، اسے بھی آپ تسلیم کریں اور اس کے بارے میں مطمئن کریں شورا والے حضرات کو۔ جب وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے تو مسئلہ دونوں طرف سے حل ہو جائے گا۔ جب دونوں طرف سے مسئلہ حل ہو گیا اب ہم کو ماننے میں کوئی اشکال نہیں۔ تو مطالبہ 2 جانب سے الغرض اللہ جل شانہ من والو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کر اپنے عوام کو سمجھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ جو آپ نے استقامت کا ثبوت پیش کیا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو حفاظت کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو آپ حضرات نے اقدامات کیے ہیں، جو مظاہرے آپ حضرات نے کیے ہیں، یقیناً تاریخ میں لکھنے کے قابل ہیں اور قابل تعریف، قابل ستائش۔ ہمارے ہندوستان بھر میں الحمدللہ آپ کے اس اقدام کی اور آپ کے اس عمل کی بہت ستائش ہوتی ہے، ہمارے علماء کی طرف سے بھی، قرآنوں کی طرف سے بھی اس پر الحمدللہ کافی اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے، اور یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارا بنگلہ دیش میں بھی اختلاف ہے، ہندوستان میں کہیں یہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے، سب کے سب ساتھ کو مانتے ہیں، سب پرسکون اور پرامن طریقے سے کام میں نظام الدین کی تابع ہو کے کر رہے ہیں، اختلاف صرف بنگلہ دیش والے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے علماء کو اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا جیسے علماء بنگلہ دیش میں ہوا کیا۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی نہیں اور ہمارے ہاں مخلوق آباد ہے، ہمارا فیصد بہت کم، دوسروں کا فیصد اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایسے حالات ہیں کہ جن حالات میں ہم ایسا نہیں کر سکتے جیسا آپ حضرات نے کیا، لیکن جو کر سکتے تھے اس میں ہمارے علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسر ہمارے علماء نے نہیں کی۔ علماء دیوبند کا جو فتویٰ آیا ہے اس فتوے کی تائیدات پورے ہندوستان کے تمام اہم صوبے اور تمام اہم علاقوں اور اہم دارالفتہ سے علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائیدات دستخطوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، مسلسل ہوئی، کئی علاقوں میں ہوئی ہے۔ سب علماء نے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے دارالفتاؤں اور دستخطوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائید کی ہے۔ ایک دوسرا، دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے بھی علماء کے مختلف جوڑ ہوئے۔
میں ان جوڑوں کی مختصر آپ کو کارگزاری سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہندوستان میں علماء کس کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے، اور آپ جیسا کام علماء ہند نے کیا کہ نہیں کیا آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ ہمارے کرناٹک میں ایک جوڑ ہوا بنگلور میں، بنگلور کا ہمارا جو مرکز ہے اس میں ایک جوڑ ہوا علماء کا، جنوب کے ساؤتھ انڈیا کے 5 صوبوں کا، کرناٹک کے سارے علماء اور آس پاس کے 4 صوبوں کے منتخب علماء، 50 کہیں 100 کہیں 25 ایسے منتخب علماء بلائے گئے اطراف کے 4 صوبوں سے، اور وہ اس لیے بلائے گئے تاکہ اس طرح کا علماء کا جوڑ وہ اپنے اپنے صوبوں میں جا کر کریں، اس لیے یہاں منتخب بلائے گئے، اور صوبہ کرناٹک کے سارے علماء ہوئے تو تقریباً 7000 علماء کا مجمع تھا، اور یہ ہماری تبلیغ کی تاریخ میں صرف علماء کا اتنا بڑا طبقہ جمع نہیں ہوا تبلیغ کے پلیٹ فارم پر۔ اس علماء کے اس مجمع میں صبح سے شام تک وضاحتی بیانات ہوئے، جس کے آخر میں علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے تابع اور شورا کے تابع ہو کر کام کریں گے۔ یہ نمونہ دیکھا، ہمارے اس نمونے کو اختیار کرتے ہوئے جنوب ہند کا ایک صوبہ تمل ناڈو میں 2 جوڑ انہوں نے علماء کے کیے، ایک جوڑ میں 1500 علماء جمع ہوئے اور دوسرے میں 3000 علماء جمع ہوئے، اور 3000 علماء اس علاقے میں جمع ہوئے جس علاقے میں مخالفت ہے اور ان کا غلبہ ہے، جس علاقے میں ان کا غلبہ ہے تمل ناڈو کے، اس علاقے میں 3000 علماء جمع ہوئے، دوسری تعداد جمع ہوئی، اور ان سب کے سامنے ہم لوگ خود بھی شریک ہوئے، میں خود شریک ہوا دونوں جوڑوں میں، اور وضاحتی بیانات ہوئے، اور ان علماء نے دونوں جگہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم علماء دیوبند کے مسلکن اور دعوت و تبلیغ کے لیے شورا کے تابع ہو کر کام کرنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے، یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ آندھرا پردیش میں بھی علماء کا جوڑ ہوا، دوسرا صوبہ انہوں نے بھی ہمارے اس کے مطابق جوڑ کیا، تقریباً 1000 علماء وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے یہی فیصلہ لیا۔ مہاراشٹر میں ہمارے جو علماء موجود ہیں مہاراشٹر کے، اورنگ آباد ایک علاقہ ہے جہاں ان حضرات نے اجتماع کیا تھا اور پروپیگنڈا کیا تھا کہ کئی کروڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ فرشتے اس میں نازل ہوئے، آپ کو پتا ہے۔ اس اجتماع کی مقام پر ہمارے شورا والے حضرات نے علماء کا جوڑ کیا، اور اس جگہ پر یہ حضرات گواہیں 4000 علماء جمع ہوئے، اور ان کے ساتھ صبح سے شام تک وضاحتی بیانات ہوئے، تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علاقوں میں عقیدے کے بارے میں، مسائل کے بارے میں ہم علماء دیوبند کے تابع، دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں ہم شورا کے تابع ہو کر کام کریں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اڑیسہ میں علماء کا جوڑا مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور راجستھان میں بھی علماء کا جوڑا مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی فیصلہ ہوا۔ بہار میں بھی ایک مرتبہ جوڑ ہوا، وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا، اور اسی طرح سے ویسٹ بنگال میں بھی ایک علماء کا جوڑ ہوا، وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا۔ صوبہ جموں کشمیر میں بھی علماء سب کے سب متفق ہو کے انہوں نے خود وضاحتی بیانات کیے، سارے علماء وہاں پر متفق ہیں اسی تحت اسی بات پر۔ یو پی کا علاقہ جو نظام الدین سے بہت قریبی ہے، اور وہ سب سے زیادہ نظام الدین کے لیے پشت پناہ ہے، اور وہاں پر الگ الگ چھوٹے چھوٹے علماء کے جوڑ ہوئے، وہاں پر بھی ان علماء نے یہی فیصلہ کیا۔ بلند شہر اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد بلند شہر میں ان حضرات نے اجتماع کیا تھا، لاکھوں کروڑوں والا اجتماع، اس لاکھوں کروڑوں والے اجتماع کی جگہ پر اس اجتماع کے بعد ہمارے علماء نے، غالباً اجتماع کے بعد ہی ہمارے علماء نے علماء کا جوڑ کیا تھا، جس میں دارالعلوم دیوبند سے مولانا عبداللہ معروف صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے، 1500 علماء وہاں جمع ہوئے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ اب آپ کو میں ایسی کتنی اور کارگزاریاں سناؤں، یہ پورے ہندوستان بھر کے علماء اگر الگ الگ اس طرح علماء، ایک تو موقف آیا دارالفتاؤں سے، تبلیغ کے پلیٹ فارم سے علماء کے الگ الگ جوڑ، یہ سب بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء ان کے ساتھ نہیں ہیں، شورا اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی لوگ کہے کہ ہندوستان کے علماء، وہ اگر کہیں کہ ہندوستان کے علماء ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب ساتھ ساتھ کو مانتے ہیں، صرف اختلاف علماء بنگلہ دیش کر رہے ہیں، تو کتنا سفید جھوٹ ہے، سفید جھوٹ بھی وہ تو سفید، تو اس سے زیادہ اور کیا واضح ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ تو غرض تبلیغ کے کام کے بارے میں یہ تو علماء کی بات ہے،
تبلیغ کے کام کے بارے میں پروپیگنڈا وہ لوگ کرتے ہیں کہ ہندوستان کا کام سارے کا سارا نظام الدین کے تابع چل رہا ہے، صرف بنگلہ دیش والے کے اختلاف کر رہے ہیں. یہ بھی بات غلط ہے. سفید بالا ہے، سفید جھوٹ ہے. اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان کے کام میں، تبلیغ کے کام میں ہندوستان کے جو صوبے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں. بعض صوبوں میں کام تبلیغ کا بہت اعلیٰ پیمانے پہ مضبوط اور معیاری ہے، اور اس تبلیغ ان صوبوں میں تبلیغ کے کام کا اثر پورے ہندوستان پر ہے. نظام الدین میں جب کارگزاری پورے ہندوستان کے صوبوں کی جاتی تھی تو سب سے معیاری اور سب سے بہترین کارگزاری انہی صوبوں کی آتی تھی. ان میں صوبہ گجرات ہے، صوبہ کرناٹک ہے اور مہاراشٹر. ان کی کارگزاری وہاں پر جاتی تھی، سب سے اعلیٰ تھی. تو اب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان صوبوں میں کام، گجرات میں ہو، کرناٹک میں ہو، تقریباً 90-95% کام شورا کے تابع ہے. جموں کشمیر میں 95% شورا کے تابع ہے، ہریانہ میں 95% شورا کے تابع ہے. اور یہ سب مضبوط علاقے ہیں کام کے. اور بعض علاقے تبلیغ میں کمزور ہیں. تمل ناڈو میں وہاں آدھا آدھا ہے. مہاراشٹر میں مضبوط تبلیغ کا کام ہے، وہاں میں آدھا آدھا ہے. اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. یو پی میں ان کا مضبوط گڑھ ہے، لیکن وہاں پر بھی اب کام شورا کے تابع ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر بلوچستان کے اجتماع کے بعد ادھر ٹرن لے لیا بجائے ادھر ٹرن لینے. کروٹ ادھر ادھر لینے کے بجائے ادھر کروٹ ہو رہی ہے ان کے اجتماع کے بعد. کیونکہ ان کے اجتماع کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑا، اس کا بڑا غلط اثر پڑا ہے مجمع پر. اس لیے مجمع خود بخود سمجھ رہا ہے اور ادھر شورا کی طرف آ رہا ہے. اس کی دلیل یہ کہ 2 بڑے بڑے ملکی اجتماع یو پی میں ہو چکے ہیں اور ایک تیسرا اجتماع ابھی مراد آباد میں ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو کمزور صوبے ہیں کام کے تبلیغ میں، جیسے بہار ہے، بنگال ہے، آسام ہے، ان میں تبلیغ کا کام کمزور ہے. آندھرا میں بھی تھوڑا سا کئی علاقوں میں کام کمزور ہے. یہ کمزور کام والے صوبے زیادہ تر ان کے ساتھ ہیں. اب اس پر یہ شور شرابہ کا بھائی سارا ہندوستان ہمارے ساتھ ہے، تو یہ آپ اس کی حقیقت کیا ہے بہرحال وہ تو آپ جانتے ہیں. تو یہ میں نے حقیقت آپ کو سنا دی. اس کے علاوہ ملکوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ملکوں میں نیوزی لینڈ میں کام شورا کے تابع. ہم خود نیوزی لینڈ گئے تھے، وہاں کے علماء کی کونسل نے اپنے لیٹر ہیڈ پر فیصلہ کیا کہ ہم علماء دیوبند کے تابع اور شورا کے تابع ہو کر کام کرنے کی نصیحت اپنے ملک والوں کو کرتے ہیں. اور آسٹریلیا میں کام شورا کے تابع. میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں. بس مختصر یہ کہ 10:30 بجے بات ختم کرنے کو کہا گیا تھا، تو آپ کو 10 منٹ اور آپ سے زیادہ لے لوں گا. اپنی بات کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا تشریف رکھے صبر و تحمل کے ساتھ. آپ حضرات نے کافی وقت دیا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو آسٹریلیا میں کام اکثریت شورا کے تابع ہے. ان لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ کم ہو چکی، تنگ ہو چکی ہے. اور انڈونیشیا میں 90% انڈونیشیا کا کام شورا کے تابع، 10% ان کے ہاتھ میں ہے. اگرچہ مرکز ان کے پاس ہے 10% کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام ان کے ہاتھ میں ہے. یہ میں انڈونیشیا جانے والوں اور انڈونیشیا سے آنے والوں سے سن کر براہ راست یہ بتا رہا ہوں کہ 90% کام شورا کے تابع ہے. اور ابھی ملیشیا کا جوڑ ابھی کل ختم ہوا ہے، جس میں ہمارے سارے اکابر مولانا احمد لاڈ صاحب وغیرہ تشریف لے گئے تھے. وہاں پر کتنا بڑا مجمع تھا ملیشیا کا جو کارگزاری میں آئے، کئی ہزار کے تقریباً 12 ملکوں کے لوگ وہاں پر، 15 ملکوں کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے. ابھی ملیشیا میں کل کی بات، ملیشیا سے آپ کے بنگلہ دیش کے ذمہ داران ابھی واپس بھی نہیں آئے ہیں. جب وہ واپس آئے گے تو مجھے آپ کو حالات کو سنائیں گے. تو ہمارے پاس جو کارگزاری آئی ہوئی ہے کہ 15 ملکوں کے وہاں پر لوگ جمع ہوئے اور تقریباً 5,500 کا ملیشیا کے پرانوں کا مجمع وہاں پر جمع ہوا. 7,573 بتا رہے ہیں. یہ 15 ملکوں کے لوگ جو وہاں پر پرانے جمع ہوئے، 7,573 لوگ جمع ہوئے. 7,500 کا مجمع ایسی جگہ پر جس ملیشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملیشیا سب کے سب ان کے ساتھ ہے، وہاں پر یہ کارگزاری ہے. تھائی لینڈ میں ابھی ہمارے پرانے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اجتماع کیا بہت بڑا، جس میں مولانا احمد لاڈ صاحب اور حاجی فاروق صاحب وغیرہ گئے تھے. بڑا زبردست اجتماع ہوا. وہاں پر بھی کئی 6 یا 7 ملکوں کے پرانے جمع ہوئے تھے. وہاں اردن میں عرب ملکوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر سال، جس میں بھی تقریباً 2 مرتبہ شریک ہوا ہوں. اس میں سعودیہ، امارات، قطر، مصر، لبنان اور عمان، یہ سب
ملکوں کے ملک شام وغیرہ کے سارے عرب وہاں پر جمع ہوتے ہیں. اردو میں سالانہ اجتماع ہے. اس اجتماع میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا تینوں ملکوں کے پہلی سب کے ہمارے مشائخ جاتے شریک ہوتے ہیں. اس مرتبہ بھی تینوں ملکوں کے مشائخ شریک ہوئے. ان کے ساتھ ساتھ چوتھے نظام الدین کے مشائخ بھی شریک ہوئے. اور الحمدللہ اردو والوں نے عملی طور پر ثبوت دے دیا کہ ہم شورا کے ساتھ ہیں. نظام الدین والوں میں سے کسی کا بیان طے نہیں کرایا، شورا والوں کا بیان کرایا. یہ عملی ثبوت پیش کر دیا کہ ہمارا عرب اس وقت میں ان کی تائید کرتا ہے. اس کے علاوہ ابھی انگلینڈ میں اجتماع اسی مہینے کے شروع میں انگلینڈ میں اجتماع ہوا تھا. انگلینڈ کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ اجتماع ہے جس میں پورے یوروپ کے پرانے ذمہ دار وقت لگائے ہوئے جمع ہوئے تھے. 25 سے 30 ہزار کا مجمع جمع ہوا. انگلینڈ کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں جمع ہوا تھا. اس میں مولانا ابراہیم صاحب، حاجی فاروق صاحب اور دیگر ذمہ داران شریک ہوئے تھے. 3 دن کا یہ اجتماع ہوا تھا. اور مفتی ربیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی اتفاقاً وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو اس وقت میں مشورہ چل رہا تھا سارے قرآنوں کے بیچ میں. مفتی ربیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقریر ہوئی ہے، وہ بھی سب آ چکی ہے. اور اس موقع پر حضرت نے تقریر کرتے ہوئے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ آخر میں ایک واقعہ بھی سنایا کرتے پوڑیا رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اس کے آخر میں ایک جملہ فرمایا حضرت نے قرآنوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ میں ان تمام قرآنوں کو نصیحت کرتا ہوں. میری نصیحت یہ ہے کہ تبلیغ کا کام اکابر کے نہج پر کرو، اپنے اکابر کے نہج سے مت ہٹو. یہ نصیحت انہوں نے کی. یہ خاموش پیغام دے دیا کہ کام کا طریقہ اصل کون سا ہے. تو اس کے علاوہ اسی وقت میں امریکہ میں 5 اجتماعات ہوئے شورا والوں کے. ان 3 میں مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف لے گئے، 2 میں مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف لے گئے. تو امریکہ کے 5 اجتماع ہر سال ہوتے ہیں. 5 اجتماع بہت زمانے سے ہو رہے ہیں. ان 5 اجتماعات میں شورا والے حضرات کے بیانات ہوئے. ان حضرات نے جا کر اجتماع کیا. اب آپ کو امریکہ آ گیا، یوروپ آپ کے سامنے آ گیا، عرب آپ کے سامنے آ گیا، مشرق آپ کے سامنے آ گیا. افریقہ کا حال یہ ہے کہ افریقہ میں الگ الگ کئی اجتماعات ہوتے ہیں. کئی اجتماعات شورا والوں کی نگرانی میں ہو چکے. اور ابھی ساؤتھ افریقہ کا اجتماع 20، 21، 22 اسی مہینے کی ہونے جا رہا ہے جس میں مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف لے جانے والے ہیں. اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کے اکثر بر اعظم میں، تمام بر اعظموں میں اس وقت میں غلبہ اور رجوع اور رجحان شورا والوں کی طرف اور علماء دیوبند کی طرف ہو رہا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں میدان میں، پوری دنیا آپ کے سامنے. اللہ اکبر! آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ اکیلے جھیل رہے ہیں. یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو حالات ناموافق آ رہے ہیں کہ ادھر سے پیٹنا، مارنا، ظلم کرنا، ستم کرنا، یہ وہ لگانا، جماعتوں کو نکالنا، یہ جو آپ کے ساتھ ٹوکی میں وہ ایک بہت بڑا ہوا ہے. لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ اس میں اکیلے آپ ہیں. پوری دنیا میں یہی فارمولہ وہ اپنا ہے. اب ان کے پاس توکل نام کی چیز نہیں رہی. اسباب سارے کے سارے اختیار کرتے. اب انہوں نے کام کو غالب کرنے کے لیے اپنے کام کو غالب کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، مخلوق سے مانگنے کا راستہ اختیار کیا. مسبب الاسباب کا راستہ چھوڑ کر اسباب کا راستہ اختیار کیا. میں اپنی کانوں سے سن چکا ایک بات، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں امانت سمجھ کر کے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے. میاں جی سے میں نے بارہ سنا، کئی بیانات سنے، کافی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسباب کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسباب انبیاء والے ہیں، ایک اسباب صحابہ والے صالحین والے ہیں، ایک اسباب عامۃ الناس والے ہیں، ایک اسباب فاسقوں فاجروں والے ہیں. یہ اسباب کی بڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد بہت الگ سب کو کھولا تھا انہوں نے. میں پوچھتا ہوں ہمارے شورا والے اور علماء اور آپ جیسے ماشاءاللہ نیک صالح اور پاک لوگ جن اسباب کو اختیار کر رہے ہیں وہ انبیاء اور صحابہ اور صلحاء والے اسباب ہیں. اور وہ لوگ جن اسباب کو اختیار کر رہے ہیں اپنا کام منوانے کے لیے وہ فاسقوں اور فاجروں والے اسباب. اب آپ غور کر لیجئے، ظاہری طور پر چاہے دنیا میں جس چیز کا بول بالا ہو جائے، وہ ظاہری اسباب سے چاہے جتنا سہارا لے لیں، غلبہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه. اور دوسری آیت پڑھیے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم حق والوں کو غالب کر کے رہیں گے. اور اب وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سارے جو وعدے اپنے آپ سے زیادہ اس وقت استحقاق نہیں ہو رہا ہے جلدی کی وجہ سے، آپ مجھ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں قرآن و حدیث پر. وہ سارے وعدے جو اللہ کی نصرتوں اور مددوں کے ہیں وہ کن اسباب کو اختیار کرنے پر ہیں؟
کیا دنیا کے فاسقوں فاجروں اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے پر اللہ کی نصرت و مدد کے وعدے ہیں، یا انبیاء صلحاء اور باطنی اور روحانی اسباب کو اختیار کرنے پر اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں؟ یہ سامنے آپ کی کھول کر کھلی ہوئی بات ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اس لیے میں آپ سے بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم اپنے بزرگوں کی اتباع اور تقلید کرتے ہوئے، صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے، اپنے اخلاق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، جس چیز پر ہم قائم ہیں ثابت قدمی کے ساتھ اسی چیز پر ہم قائم رہیں، اس میں کوئی جھول نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے جو رائے قائم کی وہ حق ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میں بات کرنے سے پہلے وہ حدیث سوچا تھا اور پوری گفتگو میں مجھے یاد نہیں آئی، اس وقت میں یاد آتی وہ حدیث میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ حدیث ہے طبرانی کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے، طویل حدیث ہے، اس حدیث میں چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ای الناس اعلم، ای الناس افضل، پہلے فرمایا ای الناس افضل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو حضور نے فرمایا افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا فی دین، دین کا فقہ، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد جس کا عمل سب سے نمایاں ہوگا وہ لوگوں میں سب سے افضل ہوگا۔ اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی ہے اسے دھیان سے سنیے اور لکھ کر کے رکھیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یا ابن مسعود اتدری ای الناس اعلم، یا ابن مسعود اتدری ای الناس اعلم؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال اعلم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس، اعلم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس، وان كان مقصرا في العمل وان كان يذهب على اثمه زحفا۔ آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو حق کی بصیرت رکھنے والا سب سے بڑا عالم، اور جو اختلاف کے موقع پر حق کی بصیرت جس شخص کو نہ ہو، وہ چاہے نفوس کا عالم کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ بصیرت والا عالم نہیں ہے اور حقیقت والا عالم نہیں ہے۔ اعلم الناس ابصرهم بالحق، میں آپ کو بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کے حضرات نے اور آپ حضرات نے اس موقع پر، اختلاف کے موقع پر حق بات کو پوری بصیرت کے ساتھ لے کر آپ حضرات جو ہے استقامت کے ساتھ جو جمے ہوئے ہیں، میں اس کی خوشخبری دیتے ہوئے ایک حدیث بھی آپ کی نظر کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، ویل للعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس بندے کو اللہ جل جلالہ و منوالہ اس بات کے لیے قبول فرما لے اور پسند فرما لے کہ وہ شر کو تالا لگا دے اور خیر کے دروازے کھول کے چھوڑ دے۔ آپ ان بندوں میں سے خوش نصیب بندوں میں سے آپ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں شر کے لیے ایسا تالا لگایا ہے کہ جو آسانی سے کوئی کھول نہیں سکے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر چور چاٹیوں سے کوئی کھولنے کی کوشش کرے تو آپ دوسرا تالا ضرور لگائیے، غفلت میں مت رہیے گا۔ چور چابیاں بہت بنائی جا رہی ہیں، چور چابیاں یہ کہ غلط فہمی پھیلا ہے کہ سب کام صاحب کو نظام الدین کتابیں وغیرہ وغیرہ غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے چور چابیاں ہیں، اور بھی کچھ باتیں پھیلائی جا رہی ہے وہ چور چابیاں ہیں۔ اگر چور چابی سے کوئی کھولنے کی کوشش کرے آپ دوسرا تالا ضرور رکھیے تیار کہ وہ تالا آپ کو لگا، اور جو بند کیا ہے شر کا دروازہ وہ بند ہی رہنا، کھولنا نہیں ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور خیر کا دروازہ آپ نے کھولا ہے کہ جو کام صحیح نہیں کرتا اکابر ثلاثہ کے تابع تھا اور علماء حق اور علماء جمہور علماء کے تابع تھا، آپ نے اس کا دروازہ کھولا ہے، یہ کھلا ہی رہنا، یہ بند نہیں رہنا۔ یہ بھی دھیان رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے جو فریضہ تھا وہ انجام دے دیا ہے، اب تبلیغ والے جانے اپنا کام وہ کریں، ہم تعلیم والے ہیں، ہم مدرسے سنبھالیں۔ آپ یہ کہیں خدا رہا ہے ایسی غلطی نہ کریں
جو دروازہ آپ نے کھولا ہے اسے کھولا ہی رکھنا ہے. وہ کھلا رکھنے کے لیے آپ کو نگران بٹھانا پڑے گا, عملی طور پر آپ کو شریک ہونا پڑے گا, ورنہ پھر یہ دروازہ بند کرنے کی کوششیں دوسرے اسباب سے کی جائے گی, پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں. کشتی دعوت و تبلیغ کی بھور میں پھنسی ہوئی تھی, آپ حضرات نے کشتی کو بھور سے نکال کے سمندر میں چھوڑ دیا تو کنارے نہیں لگایا, تو پھر کوئی دوسرا بھور اس کو پھنسا لے. اس وجہ سے جو کشتی آپ نے بھور سے نکالی ہے اسے سمندری میں چھوڑ کر کے علیحدہ مت ہو جائیے, ساتھ میں لگے رہیے اور کنارے پہنچنے تک لگے رہیے. کریں گے انشاءاللہ. وہ کشتی کنارے لگنے تک لگے رہنے کے لیے ہم اور آپ کو عملاً دعوت و تبلیغ کے کام میں شریک ہو جانا چاہیے. اور دیکھیے اللہ جل شانہ نے بڑے اچھے دن لائے ہیں. تبلیغ و دعوت کا کام جو اب تک جس سے علماء کو پیچھے رکھا گیا تھا, اللہ نے ایسی کروٹ دی ہے کہ اب دنیا کا سارا کام علماء کی طرف راجع ہو چکا ہے. سب کا رخ علماء کی طرف ہو چکا ہے. اس تبدیلی اور اس کروٹ کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً آپ اللہ کام کو سنبھال لیجیے. جس قربانی سے آپ نے کام کو بچایا اسی قربانی کے ساتھ کام کو سنبھال لیجیے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ حضرات اوقات باری باری لگائیں, دعوت تبلیغ کے اسلام کے ساتھ عملاً شریک ہوں, اپنی اپنی مسجدوں جماعتوں میں بھی وقت دیتے رہیں. جو باہر کی جماعت میں آئیں تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا وقت فارغ کریں, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور جو اندرونی طور پر جو مشورے ضلعی سطح پر, صوبائی سطح پر اور آپ کے کیا کہتے ہیں علاقائی سطح پر چھوٹے بڑے مشورے ہوتے ہیں, ان مشوروں میں بھی شریک رہیں. مشوروں میں تقاضے آئیں تو آگے بڑھ کر وہ تقاضے لیں. جب جماعتوں میں چلنے کی باری آئے تو چھٹیوں میں ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنی علمی مشغولیات چھوڑ کے چلیں, بلکہ ہم کہتے ہیں آپ کی علمی مصروفیت سے جو فاضل وقت بچے, فاضل وقت آپ کے پاس ہے, اسے بجائے اپنی ضروریات میں لگانے کے ذریعے قربانی دے کر دعوت دینے کے اسلام میں وقت لگائیں. چھٹیوں میں طلباء کا وقت لگانا, علماء کا وقت لگانا, 3 دن کی جماعتیں اور پھر جو ہے ایک ہفتے کی جماعتیں اور پھر چلے کی جماعتیں رمضان کی چھٹیوں میں, اور پھر فراغت پانے والوں کا سال لگنا, اور ہر مدرسے کے مدرسین میں سے باری باری ایک مدرس کا ایک سال کے لیے فارغ کرنا. یہ آپ کا عملاً دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنا, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کام کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالنا ہے. مجھے یاد آیا, بس بات پہ بات نکلتی جا رہی ہے, ڈر ہوتا ہے کہ کوئی وقت لمبا نہ اڑے اور آپ کو ملال نہ ہو اور آپ کو رنج نہ ہو, آپ کے کاموں میں حرج نہ ہو, ورنہ تو بات پہ بات آتی جا رہی ہے, کہتے کو جی چاہتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی میں کم کرتے ہوئے ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں. میاں جی جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت وقت لگائے ہوئے, ان کے حوالے سے ہم نے سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہ یہ کام اس کام کے اہل کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا. یہ ان کا جملہ ہے, یہ کام اس کام کے اہل کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا. اور فرمایا اس کام کے اہل علماء. یہ ان کی بات میں آج نہیں, اختلاف سے کئی سال پہلے میرے خیال میں 99 میں سنا, 99 میں سنی ہوئی بات ہے میں عرض کرتا ہوں. تو گویا ہمارے تمام بڑوں کی گویا دل کی اور روحانی خواہش کی کہ یہ کام اب علماء کے ہاتھ میں جائے. یہ وقت ہے اسی چیز کا کہ جہاں اینجا نیس انجاز کیا ہے وہ, کہ بھائی اب یہی محل ہے جس میں ہماری قربانیاں لگنی چاہیے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی نیتیں فرمائیں, ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم جو موقع آئے گا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عملاً اس کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے انشاءاللہ. اور اسی استقامت کے ساتھ جمے رہے, حالات چاہے جتنے مخالف ہو گئے, ہمیں استقامت کا ثبوت پیش کرنا ہے. لیکن ایک جملہ اور بہت ہے جو ہم نے پیچھے بھی عرض کیا تھا, وہ آپ سے بھی عرض کر دیتے ہیں. اپنی عوام کو تھوڑا سنبھالنے کی بھی بہت ضرورت ہے. آپ کے علاقے میں جو عوام ہے بڑی جذباتی ہے, ہمیں جذبات میں آنا نہیں ہے. دوسرا جو طبقہ ہے جو گزر جا چکا ہے وہ عوام بیچارے نادان ہیں, ان کو جھوٹ بول کر کے غلط سلط باتیں کہہ کر کے بہکایا گیا ہے, اپنا انہوں نے بنایا ہے جھوٹی باتیں سنا کر. اگر باطل والے باطل اور جھوٹی باتیں سنا کر اپنا بنا سکتے ہیں تو کیا اہل حق بات سنا کر اپنا نہیں بنا سکتے؟ اس لیے میری گزارش, عوام کے ساتھ آپ کا معاملہ نرمی والا, حسن سلوک والا, محبت والا, اپنائیت والا, قریب کر کے
ان کو بات سمجھانے کا طریقہ آپ اختیار کریں. اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ جو عوام ادھر جا چکی ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر ہدایت مقدر میں رکھی ہو تو سب کے سب واپس آئیں. اس کے لیے ہم دروازہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کھلا رکھیں, بند نہ کریں. اگر ہم نے شدت والا, تقابل والا, ٹکر والا اور ان کو گالم گلوچ دے کر کے بدسلوکی والا اختیار کیا, ہمارے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی. وہ ان کے ہاتھوں میں پوری طرح چلے جائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے. اس لیے میری گزارش آپ سب سے, کیونکہ یہ طبقہ پھر کہاں ملے گا, کتنی بار پیاز کرو, آپ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ, اس میں کوئی نرمی نہ لاتے ہوئے, عوام کے ساتھ اس میں سلوک کرا کر قائم کر کے دروازہ اپنے ان کے درمیان کھلا رکھیے. انشاءاللہ وہ سب آپ کے ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ چند معروضات تھی, بہت معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ جو کچھ خیر تھا وہ سب اللہ کی توفیق سے تھا, جو کہیں غلطی ہوئی تو میری اپنی طرف سے ہے. اب ارادے ظاہر کریں. جن علماء کا سال 4 مہینہ لگ چکا, بیرون ملک کے لیے کون وقت کرانے تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے. بیرون ملک کے لیے جو حالات چلنے تیار ہو, ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ. আল্লাহু আকবার. বাহির মূলক সফর 40 দিন.